حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو قربانی کے جانور حدیبیہ کے سال میں لے گئے تھے اس میں آپ نے قربانی کے لیے ایک اونٹ کو رکھا، اور وہ اونٹ تھا ابو جہل کا۔ اور یہ بات بتلانے کی ضرورت نہیں کہ ابو جہل کہاں مارا گیا تھا۔ بدر میں۔ ہاں تو اس میں اتنا سوچنا کیوں؟ ابو جہل جو ہے بدر میں مارا گیا، تو وہ اونٹنی اس کی جو مدینے میں تھی جو مال غنیمت میں آئی ہوگی، تو آپ نے اسی کو قربانی کے لیے رکھا۔ اس کی پہچان یہ تھی اس اونٹنی کی کہ اس کے ایک کڑا تھا، یعنی ایک رنگ چاندی کا، اور اس وجہ سے ہر ایک جانتا تھا کہ یہ ابو جہل کی اونٹنی ہے۔ آپ نے اسی کو قربانی کے لیے رکھا تھا۔ اس میں لکھا ہے کہ وفی روایت من ذہب، ایک روایت میں وہ سونے کا کڑا تھا۔ یغیظ بذالک المشرکین، یا آپ نے اس اونٹنی کو قربانی کے لیے اس لیے رکھا تھا تاکہ مشرکین دیکھیں گے، پہچانیں گے، اور ان کو اس سے غصہ آئے گا کہ دیکھو ابو جہل کی اونٹنی جو ہمارے سرداروں میں سے تھا اس طرح مسلمانوں کے ہاتھ آئی اور اس کی اس طرح قربانی ہو رہی ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جائز معاملات میں ایسا کام کرنا کہ جس سے دشمن کو نقصان پہنچے، اور ادنا درجہ یہ ہے کہ اس کو دلی صدمہ اور دکھ پہنچے، تو اچھے مقاصد کے لیے یہ صورت اختیار کرنا درست ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا کہ اہل مکہ کو اس سے دکھ پہنچے گا، اور یہ بات جو ہے وہ اچھے مقاصد کے لیے مفید ہے۔ وعن ناجیۃ الخزاعی قال قلت یا رسول اللہ کیف اصنع بما عقب من البدن قال انحرها ثم اخمسنا لها في دمها ثم خل بين الناس وبينها فيأكلونها۔ حضرت ناجیہ الخزاعی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں کیسا کروں ان قربانی کے جانوروں کے سلسلے میں کہ جو چلنے سے عاجز ہو جائیں۔ آپ نے یہ یاد ہوگا پچھلے ہفتے یہ روایت پیچھے گزر چکی ہے، تو وہاں نام نہیں تھا اس راوی کا، مگر یہاں پوچھنے والے کا نام آ گیا، ناجیہ خزاعی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان کی قربانی کر دینا، اور اس کے جو جوتے ہیں کھر ان کو ان کے خون میں رنگ دینا، اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دینا تاکہ لوگ اس کو کھا سکیں۔ میں نے کہا تھا پچھلے ہفتے کہ جو ہدی کا جو جانور ہے اگر وہ اس جگہ پہ نہ پہنچ سکے حرم تک تو اس کی قربانی کی جائے گی، اور ایک وہ صدقہ بن جائے گا، اور ایک علامت اس پر مقرر کر دی جائے۔ تو علامت اس زمانے میں ایسے جانوروں کی یا ایسے قربان کیے ہوئے جانوروں کی یہی تھی کہ اس کے جو کھر تھے وہ خون میں رکھ کر اس پر رکھ دیے جائیں، تو سمجھ لیا کرتے تھے کہ یہ صدقے کا ہے، تو جو غریب غربا ہوتے تھے وہ کھا لیا کرتے۔ آپ نے اسی طریقے کو کی ہدایت فرمائی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آئندہ بھی اسی طریقے کو اختیار کیا جائے گا۔ اگر وہ زمانے میں جانی پہچانی صورت یہ تھی، لیکن اب اگر آج کوئی اس طریقے کو نہیں جانتا اور نہیں جانتے، تو آج جو بھی طریقہ ہے بتلانے کا ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ جانور جو ہے یہ صدقے کا ہے، مثلا اس کو غریب غربا کھائیں، تو بتلانے کی جو صورت ہو اس کو اختیار کر لی جائے۔ مسئلہ تو یہ آیا کہ وہ صدقہ ہے، خود نہ کھائیں، غریبوں کو دے دیا جائے۔ وعن عبد الله بن قرط عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر قال ثور وهو اليوم الثاني قال وقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات 5 أو 6 فتفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ قال فلما وجبت جنوبها قال فتكلم بكلمة خفية لم أفهمها فقلت ما قال من شاء اقتطع رواه ابو داود۔ عبداللہ بن قرط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہ کے نزدیک عظیم ترین دین، عظمت والا دن قربانی کا دن ہے۔ جو لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے کہ قربانی کے پیچھے فلسفہ ہے کیا،
وہ شاید اس بات کو نہ سمجھیں گے. ہم عام لوگوں کے نزدیک تو بھائی بس خوشی کا دن ہے، نئے نئے کپڑے پہنو اور عیدگاہ میں چلے جاؤ اور چلو بھائی اپنا گوشت یا تو ذبح کر لو یا دکان سے لا کے کھا لو، بس ہو گئی. لیکن دراصل یہ قربانی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت، اس کے جاہ و جلال اور اس کی عظمت کے اظہار کی صورت ہے. ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے قربان ہے. تو اس بات کا اعلان اس قربانی سے ہے. تب جس دن کسی خاص عمل کے ذریعے سے دنیا کے سب جگہ اور اللہ کے نام لینے والے بندے اللہ کی کبریائی کا اعلان کر رہے ہوں متفقہ طور پر، وہ دن عظیم الشان دن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، قربانی کا دن جو ہے وہ عظمت والا دن ہے اللہ کے نزدیک. اس کے بعد یوم القر، یوم النحر کے بعد یوم القر. یوم القر کون سا دن ہے؟ یوم القر سے مراد ہے یوم القرار. مطلب یہ ہے کہ جس دن ٹھہرے رہتے ہیں. تو وہ جو ٹھہرنے کا جو دن ہے مینا میں وہ 11واں دن ہے. 10واں دن تو کیا تھا؟ وہ قربانی کا دن ہے اور مینا سے چل کر، اس مزدلفہ سے چل کر آئے تھے. لیکن اور پھر اس کے بعد قربانی کر کے پھر چلے گئے کہاں؟ مکہ، طواف زیارہ کرنے کے واسطے. تو یہ 10واں دن تو ہے، یہ تو چلنے پھرنے کا اور قربانی کا. کنکریاں مار رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں، بال کٹا رہے ہیں، پھر طواف کرنے کے واسطے مکے جا رہے ہیں، پھر شام ہونے سے پہلے مینا میں واپس آ رہے ہیں. اس کے مقابلے میں 11واں دن جو ہے، 11ویں تاریخ، قربانی کا تو یوم النحر ہے 10ویں تاریخ. مگر جو 10ویں کو نہ کر سکے وہ 11ویں کو کر سکتا ہے، 11ویں کو نہ کر سکے 12ویں کو کر سکتا ہے. تو چونکہ یہ 2 دن تابع ہیں یوم النحر کے، اس لیے قدرتی طور پر جو فضیلت یوم النحر میں ہے اس فضیلت میں یہ دن بھی شریک ہو جائیں گے اسی کی وجہ سے. اس لیے اس کے بعد کا دن رکھا ہے یوم القر کا، یعنی 11واں دن یا 12واں دن. قال ثور وهو اليوم الثاني، ثور جو راوی ہیں اس روایت کے وہ کہتے ہیں کہ وہ دوسرا دن ہے عید کے بعد والا، بقرہ عید کے بعد والا. قال وقرب لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدنات 5، راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 5 یا 6 قربانی کے جانور لائے گئے، اونٹ. وہ ہر ایک ان میں سے آپ کی طرف لپکتا تھا. کون؟ وہ اونٹنیاں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چاہتے تھے کس کا نمبر پہلے آ جائے. معلوم ہوا کہ یہ شعور، یہ احساس کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں قربانی ہو جو بڑی سعادت کی بات ہے، یہ احساس اور شعور جانوروں میں بھی تھا. تو اس لیے وہ ہر ایک لپکتا تھا آپ کی طرف. فلما وجبت جنوبها، راوی کہتے ہیں کہ جب ان کے پہلو زمین پر گر گئے، مطلب ان کی قربانی ہو گئی اور وہ کروٹ کے بل جانور گرے، تو آپ نے کوئی ہلکا سا لفظ فرمایا ہلکی آواز میں. راوی کہتے ہیں کہ میں نہیں سمجھا تھا کہ آپ نے کیا فرمایا. میں نے پوچھا لوگوں سے کیا فرمایا آپ نے. کہنے والے نے کہا کہ آپ نے فرمایا جس کا دل چاہے کاٹ لے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب قربانی ہو جائے تو پھر اس میں اختیار ہے. اگر مالک قربانی کرنے والا اس بات کا اختیار دے دے کہ صاحب جس کا دل چاہے، تو پھر اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. جو بھی اپنے پسند کا اور جتنا حصہ بھی اس میں سے لینا چاہے وہ لے سکتا ہے، اس کی اجازت ہو جائے گی. اس طرح وہی صورت آپ نے کی. الفصل الثالث عن سلمى ابن الاكوع قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي. قال كلوا واطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيهم. سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم میں جو شخص قربانی کرے اس کا تیسرا دن ایسا نہ آئے کہ اس کے گھر میں قربانی کا کوئی بھی حصہ رہ گیا ہو. یہ آپ نے فرمایا تھا ایک دفعہ. کیا مطلب ہوا؟ 3 دن قربانی کا ہے نا، 10واں 11واں 12واں 3 دن ہو گئے. تو اب 3 دن قربانیاں ہونی ہیں.
تو فرمایا کہ تیسرے دن جو ہے وہ اس میں قربانی کی کوئی چیز اس کے گھر میں نہ رہے، یہ آپ نے فرمایا تھا۔ فلما کان العام المقبل، جب دوسرا سال آیا تو ہم لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جیسے گزشتہ سال ہم نے کیا تھا کیا اب بھی ہم ایسے ہی کریں؟ کیا مطلب؟ یعنی تیسرا دن آئے تو ہمارے گھروں میں قربانی کا کوئی حصہ باقی نہ رہے، دے دلا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، کھاؤ کھلاؤ اور اس کا ذخیرہ کر لو۔ اب آپ نے فرمایا کہ وہ سال جو تھا وہ لوگوں کے لیے تنگی کا سال تھا، لوگوں کے پاس کھانے اور پینے کی تنگی تھی، اس لیے یہ صورت رکھی گئی تھی۔ لیکن اب جو ہے وہ صورت نہیں، الحمدللہ۔ تو اس وقت میں نے یہ اعلان اس لیے کیا تھا تاکہ غریبوں کی مدد ہو جائے۔ فَأَرَدْتُ أَن تُعِينُوا فِيهِمْ، میں نے اس وقت اس کا ارادہ کیا تھا کہ تاکہ تم لوگوں کی مدد کرو ان قربانی کے گوشت کے ذریعے سے۔ اس کو اور آگے واضح کر رہے ہیں دوسری روایت میں، وعن نبیشۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا كنا نهيناكم عن لحومها ان تاكلوها فوق ثلاث لكي تسعكم جاء الله بالسعة فكلوا وادخروا واتجروا الا وان هذه الايام ايام اكل وشرب وذكر الله۔ نبیشہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم روکا کرتے تھے تم کو قربانی کے جانوروں سے کے تعلق سے اس بات سے کہ تم 3 دن سے زیادہ اس کو کھاؤ، ختم ہو جانا چاہیے 3 دن کے اندر، ہم تم کو اس بات سے روکتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ تمہارے اندر وسعت پیدا ہو جائے۔ ان کیا مطلب ہے کہ غریبوں کو بھی مل جائے، ان کو یہاں بھی خوشحالی آ جائے، گوشت وغیرہ ان کے یہاں پہنچ جائے گا۔ جاء اللہ بالسعہ، اللہ سبحانہ و تعالی نے خوشحالی اور گنجائش اور سہولت دے دی۔ تو اب آپ نے فرمایا تب اس صورت میں اب کھاؤ، ذخیرہ کرو اور اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی سے اجر طلب کرو، یعنی اس عمل کے ذریعے سے۔ کہ کون سا عمل؟ قربانی کا، قربانی کر کے اللہ سے اجر کی طلب کرو، یعنی دعائیں کرو۔ آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو یہ دن جو ہیں وہ کھانے اور پینے کے ہیں، وذکر اللہ، اور اللہ کو یاد کرنے کے بھی ہیں۔ ہاں، آدھی بات نہ یاد رکھیں، خالی کھانے اور پینے کے نہیں، وذکر اللہ بھی ہے۔ اور ہم لوگوں کا معاملہ کیا ہے ذرا آپ سوچئے تو صحیح، مسلمانوں کا، اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے کہ شاید جتنے فلمیں اور دنوں نہیں دیکھتے ہوں گے اس سے زیادہ جو ہیں وہ عید والے دن دیکھے جاتے ہیں۔ اسپیشل اس کا ایڈورٹائزمنٹ آتا ہے کہ عید والے دن جو ہیں وہ ویسے فلاں فلاں فلمیں ہوں گی، اور بقرعید والے دن فلاں فلاں فلمیں ہوں گی۔ جی، عید کا شان۔ تو وذکر اللہ، بجائے اس کے کہ ان دنوں میں اللہ کو اور دنوں سے زیادہ یاد کیا جاتا، ان دنوں میں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی اور دنوں سے زیادہ ہے، سمجھ میں آیا؟ تو یہ الٹا ہی ہوگی چال۔ اس لیے کھانے پینے کا دن یہ ہے کہ ان دنوں میں کھا کر اللہ کا شکریہ ادا کیا جائے، یہ ہے کھانے اور پینے کا دن۔ یہ نہیں کہ میں ایک سوشل گیدرنگ کرتے رہو اور ہائی ہلا کرو اور کھاؤ پیو اور اللہ کو بھول جاؤ، وہ مراد نہیں۔ یہ صورت تو اسلام میں کبھی بھی پسند نہیں آتی۔ اسلام دیکھیے نا، اسلام اگر جب دین فطرت ہے تو انسان کی ہر حالت میں اسلام جو ہے وہ ہم کو ایک ہدایت دیتا ہے۔ غم کی حالت ہے، اسلام وہاں بھی آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم تمہیں وقار اور یوں کہیے کہ ایک عزت کے ساتھ اور ایک انسانی جو عظمت ہے اس کے ساتھ ہم غم کرنا تم کو بتلاتے ہیں کس طرح غم کیا جائے۔ یہ نہیں کہ تم بال نوچو، کپڑے پھاڑو اور اپنا منہ نوچنا شروع کر دو، اس کی ضرورت نہیں۔ وقار کے ساتھ، ایک تو یہ کہ اگر دل غمزدہ ہے، کون کہتا ہے کہ دل میں غم نہ ہو، لیکن ساتھ میں زبان جو ہے وہ اللہ کی یاد سے تر رہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس طرح کے الفاظ، اور صبر کرو اور نمازیں پڑھو، واستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ ایک غم کی حالت ہے کہ انسان کی، اس میں بھی اسلام نے ایک بہترین ہدایت اس کو دی، آزاد نہیں چھوڑا۔ جب خوشی کی حالت آئے مسرت کی، اسلام وہاں بھی آتا ہے اور اس کو ہدایت دیتا ہے، خوشی مناؤ۔ خوشی منانے سے نہیں روکا جاتا ہے کہ یہ فطری تقاضا ہے، لیکن اس کے آداب بھی ہم تم کو بتلاتے ہیں کہ اس طرح سے اس خوشی کو مناؤ۔ تو خوشی کا دن ہے، اللہ کا شکریہ ادا کرو، اللہ کو یاد کرو، کھاؤ پیو کھلاؤ تاکہ خوشی کا اظہار ہو، مگر یہ کہ اللہ کو مت بھولو۔ تو عید کے دن یہ ہونا چاہیے، عید اور 3 دنوں میں، کہ وہ کھانے اور پینے کے دن ہے اور اللہ کو یاد کرنے کے دن ہے۔ اسی لیے ان دنوں میں روزہ نہیں رکھا جائے گا، اس لیے کہ کھانے اور پینے کے دن رکھے گئے ہیں، ان میں کھایا جائے گا کھلایا جائے گا، روزہ نہیں ہوگا۔ معلوم ہوا کہ روزہ جیسی عظیم الشان عبادت وہ آج جو ہے وہ عبادت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کو ان دنوں میں عبادت قرار نہیں دیا۔
ان دنوں میں کھانا اور پینا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس دن یہی کام کرنا جو ہے وہ عبادت بن جائے گا، بشرطے کہ جذبہ وہی ہو. بس ہے. اچھا، باب الحلق ہے آپ کے پاس چھپا ہوا ہے. الفصل الاول عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلق رأسه في حجۃ الوداع واناس من اصحابه وقصر بعضهم. یہاں سے حج کا یہ کہ وہ آخری حصوں میں سے وہ حصہ آ رہا ہے کہ قربانی کے بعد، اور جبکہ قربانی سے پہلے کنکریاں ماری جا چکی ہیں 10 تاریخ کو، تو اب بال کٹوانے. حلق یہ جس کو انگلش میں کہتے ہیں شیو کرنا، مڈانا، وہ ہے حلق. اس کو پہلے لیا ہے، اور حدیث آ رہی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا حجۃ الوداع میں حلق فرمایا، یعنی شیو کیا، بال منڈائے. اور آپ کے اصحاب میں سے کچھ لوگوں نے بھی ایسے ہی کیا، لیکن بعض نے کتروائے تھے، کٹنگ کی تھی. لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں صورتیں جائز ہیں، حلق بھی کرنا اور قصر کرنا، کٹنگ کرنا، دونوں جائز ہیں. آگے آ رہی روایت اس میں معلوم ہوگا کہ فضیلت کس کو ہے ان دونوں عمل میں سے. لیکن جس چیز کو یہاں بتلانا ہے وہ یہ کہ شوافے ان کے ہاں ادنا درجہ بال کے کٹوانے کا یہ ہے کہ 3-4 بال ہی کاٹ لیجیے. لیکن حنفیہ کے ہاں یہ ضروری ہے کہ پورے سر کے بال یا کاٹے جائیں یا مڈوائے جائیں. یہ ذہن میں رہے کہ یہ مسئلہ جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ مردوں کے واسطے، عورتوں کے لیے نہیں. عورتوں کا مسئلہ آگے آ رہا ہے، تو پہلے مردوں کے واسطے سننے کہ بال یا منڈوانے ہیں یا کتروانے ہیں، پورے سر کے ہونے. جہاں تک شوافے کا مسئلہ ہے، ان کے ہاں قیاس کیا گیا ہے مسح کے اوپر، سر کا مسح. وضو کے اندر سر کا مسح جو ہے تو وہ یہ ہے کہ پورے سر پہ واجب نہیں ہے، سر کے کچھ حصے پہ بھی ہو جائے تو وجوب ادا ہوتا ہے. اب اس میں یہ بحث ہوئی کہ بھئی سر کا اطلاق یا سر کا لفظ جو بولا جائے تو اس کے منیمم اور ادنا مقدار کیا ہو سکتی ہے. شوافے نے سمجھا کہ 3 بال بھی اگر ہوں تو بس سر کے بال ہیں تو ادنا حصہ ہے، لہذا اتنا حصے پہ بھی اگر مسح ہو گیا تو درست ہے. حنفیہ نے کہا کہ نہیں، کم سے کم چوتھائی ہونا چاہیے. سمجھ میں آیا؟ چوتھائی حصہ ہونا چاہیے، تب جا کر کے اس پر وہ اس عضو کا اطلاق ہوتا ہے، اس آرگن کا، اس حصے کا بدن کے. یہ حنفیہ نے کہا، لہذا حنفیہ کے یہاں چوتھائی سر کا مسح واجب ہے، اور ان کے یہاں انہوں نے قیاس کیا اس پر. حنفیہ کہتے ہیں کہ یہ قیاس وہاں کے لیے صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ قرآن شریف کی آیت، وہ تو ابھی جو پڑھائی تھی اتنی تو یاد ہوگی تھوڑی سی. قرآن شریف کی آیت جو ہے مسح کے تعلق سے، وضو کے مسح میں، وہاں ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور مسح کرو اپنے سر کے کچھ حصے کا. بی جو ہے بازیر بی، یہ کچھ حصہ بتلانے کے واسطے، سمجھ آیا نہیں؟ اور یہاں جو ہے وہ صورت نہیں ہے. یہاں حلق جو وہ بار کٹوانا اور منڈانا جو ہے، یہاں بے کا لفظ نہیں آیا. قرآن نے وہ لفظ استعمال نہیں کیا، حدیث میں اس میں وہ لفظ نہیں آیا. تب اس صورت میں یہاں جز جو ہے سر کا وہ نہیں مراد دیا جائے گا، یہاں کل ہی مراد ہوگا. بات سمجھ میں آئی نہیں؟ فرق سمجھ میں آ گیا. وہاں لفظ با استعمال ہوا ہے جو بعض کے لیے لفظ آتا ہے، تو بعض سر کا کچھ حصے میں بھی اگر ہو گیا تو وجوب ادا ہوگا، لیکن یہاں وہ لفظ نہیں استعمال کیا گیا. تو اس واسطے حنفیہ کہتے ہیں شوافے سے کہ آپ کا قیاس کرنا یہ صحیح نہیں ہے. اور ایک اور بھی بات ہے کہ حدیث میں گرچہ اس موقع پر نہیں لیکن دوسرے موقع پر حدیث میں اس بات سے روکا گیا ہے کہ بال کٹوانے والے، یہ یاد رکھیے گا اس موقع کی وہ حدیث نہیں ہے، ایک عام حدیث ہے کہ سر کے بال کٹوانے والے اس طرح نہ بال کٹوائیں، کچھ حصے کے بال کاٹ دیے کچھ حصے کے چھوڑ دیے. دیکھا ہوگا آج کل پاگلوں کو یہ پھرتے رہتے ہیں سڑک پہ، سمجھ میں آیا، اور بہت خوش رہتے ہیں کہ ہم نے بہت خوبصورت اپنا سر بنا لیا. یہ اس سے روکا گیا تھا. اور افسوس اس کا ہوتا ہے کہ ہمارے مسلمان بچے بھی بعض دفعہ یہ کام کرتے ہیں اور ماں باپ ان کو نہیں روکتے ان باتوں سے، جن چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً روکا.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے کہ بال سر کے کاٹے جائیں تو جس سے کاٹ دیے گا تو جس سے چھوڑ دیا اس سے روکا ہے. حنفیہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک جگہ تو صراحتاً آپ نے روک بھی رکھا اگرچہ وہ حج کے موقع کی بات نہیں دوسرے موقع کی، لیکن جو چیز شریعت کو ناپسند ہے بلا حج کے موقع پر اس کو کیسے پسندیدہ قرار دیا جائے گا. واقعہ یہ ہے کہ اس موقع پر حنفیہ کی دلیل بہت مضبوط ہے، پازیٹیو بھی اور نیگیٹو بھی دلائل ان کے پاس موجود ہے منفی اور مثبت کہ پورے سر کے بال کٹنے چاہیے نہ کہ کچھ حصے. تو یہ ہوا کہ آپ نے سر کے بال منڈوائے تھے حجۃ الوداع میں اور صحابہ نے اور بعض نے جو ہے وہ کٹنگ کرائی تھی، کٹوائے تھے. وعن ابن عباس قال قال لي معاوية إني قصرت من رأس النبي صلى الله عليه وسلم عند المروة بمشقص. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ مجھ سے معاویہ نے یہ کہا تھا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کترے تھے مروہ کے پاس مشین سے. یا تو یہ کہتے ہیں کہ حدیبیہ کے موقع پر آپ نے بال کتروائے، ایک تو کترنا لیکن یہ جو ہے مروہ کے پاس یہ تو صاف ہے کہ یہ حج کے موقع کی بات ہے، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ یہ حجۃ الوداع کی بات نہیں ہے بلکہ آپ نے جب عمرہ قضا کیا ایک تو ہے حدیبیہ کے موقع پر وہاں تو آپ نے کتروائے ہیں، لیکن جب دوسرے سال آپ نے جو عمرہ کیا ہو سکتا ہے کہ اس سال کی بات ہو. تو اس طرح یہ دونوں روایتیں جمع ہو جائیں گی. پہلی روایت میں تو چونکہ حلق کا مسئلہ ہے اور وضاحت ہے کہ حجۃ الوداع میں آپ نے کیا، تب دوسری روایت میں کترنے کا لفظ آ رہا ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس سال کی بات ہو کہ جس سال آپ نے عمرہ کیا تھا. واللہ اعلم. وعن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال في حجۃ الوداع اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں آپ نے فرمایا اے اللہ سر کے بال منڈوانے والوں پر رحم فرما. بات سمجھ آ رہی؟ سر کے بال منڈوانے والوں پر رحم فرما. عرض کیا یا رسول اللہ والمقصرین، اور جنہوں نے بال کتروائے ان کے لیے آپ نے پھر دعا فرمائی کہ اے اللہ سر کے بال منڈوانے والوں پر رحم فرمائے. پھر عرض کیا یا رسول اللہ والمقصرین، جنہوں نے بال کٹوائے ان کے لیے آپ نے اس کے بعد پھر فرمایا والمقصرین، یعنی رحم فرما مقصرین پر بھی. اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ دو مرتبہ آپ جو منڈوانے والے ہیں ان پر رحم کی دعا کر رہے ہیں اور صحابہ متوجہ کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود آپ منڈوانے والوں ہی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ رحم فرما. تیسری مرتبہ آپ نے والمقصرین کو رکھا. اس سے معلوم ہوا کہ ازروع قرآن اور حدیث جائز تو دونوں ہیں مگر فضیلت جو ہے وہ محلقین کو ہوگی. اس حدیث نے اس فضیلت کو واضح کر دیا ہے اس لیے کہ آپ نے انہی کے لیے خاص طور پر دعا فرمائی. بس 30. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن يحيى بن الحسين عن جدته أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة. گزشتہ ہفتے حدیث آئی تھی کہ آپ نے دعا مانگی تھی اللہم ارحم المحلقین، اے اللہ سر مڈانے والوں پر رحم فرما حج کے سلسلے میں. تو یاد ہوگا کہ صحابہ نے عرض کیا والمقصرین، اور جنہوں نے بال کتروائے ہیں کٹنگ کی ہے ان کے لیے، تو پھر بھی آپ نے المحلقین ہی کے لیے دعا فرمائی. پھر صحابہ نے عرض کیا جنہوں نے بال کتروائے ان کے لیے بھی، تب آپ نے 3 مرتبہ کے بعد فرمایا تھا کہ والمقصرین. تو یہاں اسی بات کو ایک دوسرے طرح روایت کیا جا رہا ہے، اس کے راوی بھی دوسری ہیں. یحییٰ بن حسین اپنی دادی سے روایت کرتی ہیں، انہوں نے کہا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری حج میں حجۃ الوداع میں یہ دعا کرتے سنا. آپ نے دعا فرمائی تھی محلقین کے لیے 3 مرتبہ اور مقصرین کے لیے 1 مرتبہ، یعنی منڈوانے والوں کے لیے 3 مرتبہ دعا کی
اور کتروانے والوں کے لیے 1 مرتبہ، جس سے وہی سمجھا گیا جیسے میں نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ مڈانا جو ہے حج اور عمرے میں یہ افضل ہے اور کتروانا جائز ہے۔ خود اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی جو سورہ الفتح کے آخر میں جو وہ خوشخبری سنائی، پیشین گوئی کی کہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین، تم ضرور داخل ہوگے مسجد حرام میں امن کے ساتھ، سر کو مڈاتے ہوئے اور بال کو کترواتے ہوئے۔ تو مڈانے کا لفظ اللہ میاں نے بھی پہلے ہی لیا، اس سے بھی اور اس روایت سے، ان روایتوں سے یہ سمجھا کہ حلق اور مڈانا مردوں کے لیے جو ہے افضل ہے۔ جہاں تک عورتوں کا مسئلہ ہے، میں نے کہا تھا کہ عورتوں کے لیے مڈانا نہیں ہے، بالوں کا کترنا ہے۔ اور کتنا وہ کتریں گے؟ کم سے کم ایک انگل، یہ جو ہے 1 انگل کہلاتی ہے، 1 پھول کے برابر، کم سے کم اتنا پورے سر کے بالوں کا اتنا کٹ جانا چاہیے۔ اسی واسطے فقہا یہ کہتے ہیں کہ 4 انگل کاٹ دیے جائیں، وہ 4 انگل میں پوری چوٹی کا جو ہے چھوٹا اور بڑا سبھی حصہ اس میں آ جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ اسی صورت میں ہے جبکہ پہلے ہی سے کٹنگ نہ کرائی بھی ہو، تو اس لیے 4 اب پورے سر کے بالوں کے، اگر مردوں کے لیے پورے سر کے بال کٹنے ہیں تو ظاہر ہے کہ عورتوں کے لیے بھی پورے سر کے بال کا کچھ نہ وہ حصہ کٹنا چاہیے، تھوڑا زیادہ نہیں کٹے۔ اس سے یہ مسئلہ بھی سامنے آیا کہ عورتوں کے لیے مڈانا یا بالوں کا اتنا کر دینا کہ جیسے وہ مردوں کے بال ہوتے ہیں، وہ شریعت کو پسند نہیں، ورنہ اگر ایسا ہوتا تو جیسے مردوں کے واسطے مڈانا افضل اور کتروانا وہ نمبر 2 پر ہے، تو وہ عورتوں کے لیے بھی ہوتا، لیکن عورتوں کے لیے یہ ہے ہی نہیں مسئلہ، مڈانا تو جائز ہی نہیں، لیکن کتروانے کے لیے بھی اگر صورت رکھی تو وہ اتنی مقدار رکھی ہے۔ وعن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتى منى فاتى الجمرة فرماها ثم اتى منزله بمنى ونحر نسكه ثم دعا بالحلاق وناول الحالق شقه الايمن فحلقه ثم دعا ابا طلحة الانصاري فاعطاه اياه ثم ناول الشق الايسر فقال احلق فحلقه فاعطاه ابا طلحة فقال اقسمه بين الناس۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تشریف لائے، حجۃ الوداع کی بات چل رہی ہے، اور آپ نے جمرہ پر تشریف لا کر اس کی کنکریاں ماری۔ 10ویں تاریخ کو کون سے جمرہ پہ کنکری مارنی؟ جمرہ عقبہ، اولا نہیں آخری، جمرہ عقبہ۔ اولا جو ہے اصل میں وہ اس میں یوں سمجھ لیجئے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں جو اس لیے آپ اولا کہہ رہے ہیں، جب مینا سے مکے کی طرف چلتے ہیں تو جو پہلا آئے گا وہ اولا ہے، اور اس کے بعد والا وسطی، پھر جو مکے کی طرف والا ہے جمرہ عقبہ جس کو کہتے ہیں، وہ ثالثہ کہیے یا آخری کہیے یا اس کو جمرہ کبریٰ کہیے، تو جمرہ عقبہ اس کا نام ہے، چونکہ اس جگہ کا نام ہی عقبہ تھا اس لیے اس کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں۔ تو جمرہ عقبہ کی کنکریاں مارنی ہے، تو آپ نے اس کی کنکریاں ماری، پھر آپ مینا میں اپنے ٹھکانے پر تشریف لائے، جو بھی آپ کے قیام کی جگہ تھی، اور آپ نے اپنی قربانی کی۔ پھر اس کے بعد حلاق کو بلایا۔ حلاق سے مطلب ہے وہ جو بال کاٹنے والا ہو، حلق کرنے والا۔ وناول الحالق الشقه الایمن، وناول الحالق الشقه الایمن، اس سے ادب بھی سامنے آیا، بال کس طرح کٹا کرتے ہیں سمجھ میں آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سلسلے میں اپنی سنت بتلائی اور صحابہ نے اس کو محفوظ کیا۔ بال کٹنا کدھر سے بھی کاٹ لو بھائی، پورے سلی کے بال کاٹنے ہیں، لیکن صحابہ نے اس کو نوٹ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کے کٹوانے کی ابتدا کدھر سے کی، تو کہتے ہیں کہ آپ نے دائیں طرف سے پہلے کٹوائے، اس طرف سے پہلے دائیں حصہ جو ہے
وہ اس کے حلق کرایا. تو ثم دعا ابا طلحہ الانصاری، اس کے بعد ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں، آپ نے ان کو بلایا اور آپ نے وہ بال جو کٹے تھے وہ ان کو دے دیا. ثم ناول الشق الایسر، پھر آپ نے بایاں حصہ دیا کٹوانے کے لیے، اور اس کے بعد آپ نے کاٹنے والے کو مونڈنے والے کو کہا اس کو بھی مونڈ دے. چنانچہ اس نے اس کو مونڈ دیا. فحلقہ فاعطاه ابا طلحہ، آپ نے وہ بھی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو دے دیے، اور آپ نے فرمایا اقسمہ بین الناس، لوگوں میں اس کو تقسیم کر دو. یہ جو بال مبارک والا قصہ ہے، یہ بس اس کی اصل اتنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اپنے بال مبارک دیے ہیں صحابی کو، اور یہ بھی ہے کہ تقسیم کرنے کا حکم بھی دیا. صحیح روایت سامنے آ گئی. اس سلسلے میں جہاں تک بال مبارک کے متبرک ہونے کا تعلق ہے، اس میں کسی طرح کے شک اور شبہ کا سوال اس لیے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کل اور جز وہ متبرک ہی ہے، اس لیے کہ جب صحیح حدیث میں یہ ہے کہ جس زمین کے جس حصے پر آپ آرام فرما رہے ہیں، پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ حصہ آسمانوں اور زمینوں سے، یہاں تک کہ عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے. تو جب وہ حصہ افضل ہو گیا پوری کائنات سے، تو جس کے صدقے میں زمین کے اس حصے کو وہ فضیلت ملی، خود ان کی ذات کا جز اور کل وہ کیسے افضل نہ ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں. پھر یہ محض ایک قیاس نہیں، بلکہ یہ کہ یہ حدیث خود یہ بتلا رہی ہے کہ اگر آپ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو آپ کہیں کو تقسیم کراتے. معلوم ہوا کہ آپ کی نظر میں بھی خود یہ بات کہ آپ کے کچھ حصے جو ہیں وہ بطور یادگار رہیں گے، بطور تبرک کے رہیں گے. ایک بات. آگے صحابہ کا عمل کیا رہا اس سلسلے میں؟ ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آپ کے جو تبرکات ہیں ان کی نسبت سے کم سے کم دو عمل تو پورے طور پر یاد ہیں، ہو سکتا ہے اور بھی روایتیں مل جائیں گی. ایک عمل ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا. کون ہے وہ؟ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا. تو ان سے ان کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ ان کے پاس انہوں نے ایک موقع پر، جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے دکھلایا ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ایک جبہ. یہ اسی کتاب میں کتاب اللباس، جو لباس سے متعلق جہاں احادیث آ رہی وہاں ہے وہ روایت، کہ انہوں نے وہ کرتا قمیص وہ نکالا اور وہ فلانے کپڑے کا بنا ہوا تھا، اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال فرمایا تھا، میں نے عائشہ سے اس کو لیا، اور ہم لوگ اس کو اس طرح رکھے ہوئے ہیں کہ جب کہیں شادی بیاہ ہوتی ہے تو وہ بطور تبرک کے اس کو لے کے جاتے ہیں تاکہ وہ اس کے اوپر دلہن کے اوپر اسے ڈال دیں تھوڑی دیر کے لیے. یا بیمار ہوتا ہے تو وہ ہمارے یہاں سے کہلا دیتے ہیں کہ صاحب وہ اس کا پانی دے دیجئے، تو ہم اس کا پانی اس کو بھگو کر اور نچوڑ کر کے پانی دے دیتے ہیں. یہ حضرت ام سلمہ کہہ رہی ہیں. صحابہ کا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کے تعلق سے اس کو متبرک سمجھ کر یہ عمل ملتا ہے. دوسرا عمل، واقدی جو ہیں وہ مشہور مؤرخ بھی ہیں اور محدث بھی ہیں. یہ میں پہلے بتلا دوں کہ جہاں تک محدثین کے یہاں حدیث کے سلسلے میں تو واقدی کا درجہ بہت اونچا نہیں ہے، مگر محدثین ہی تاریخ میں اور غزوات کے اندر، یعنی لڑائیوں کے معاملات میں، یعنی یوں سمجھیے کہ روایتیں دو قسم کی ہیں. ایک روایت ہیں مسائل سے متعلق، احکام سے متعلق، حلال اور حرام کے مسئلے جہاں ہیں، اس میں تو واقعی کا درجہ اونچا نہیں مانا جاتا. لیکن جہاں تک سیرت کا تعلق ہے، یعنی سیرت کا وہ حصہ کہ آپ کی جو غزوات تھے اور لڑائیاں تھیں، اس میں واقعی کا درجہ محدثین کے ہاں بھی بہت اونچا ہے. تو میں نے اس لیے کہہ دیا کہ واقعی کی جو میں روایت آگے بیان کر رہا ہوں یا
اسی سیرت کے سلسلے کی ہے تو معتبر ہے وہ روایت. تو ایک موقع پر کہہ رہے ہیں کہ جب دمشق فتح ہو چکا تھا اور اس وقت حضرت عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ سپہ سالار بن چکے تھے. یہ پتہ نہیں اس بات سے سب بھائی اور بہنیں واقف ہیں کہ نہیں کہ شام کی اور عراق کی لڑائیوں میں پہلے سپہ سالار بنائے گئے تھے خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہی کو سپہ سالار بنایا تھا اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خلافت کے زمانے میں وہ رہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بالکل اس وقت جس وقت دمشق کے اوپر یوں سمجھیے کہ محاصرہ کیا ہوا تھا، گھراؤ کیا ہوا تھا صحابہ نے، اسی عالم میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم سے خالد ابن ولید کو کیا کہتے ہیں اس کے فائر کر دینا، ان کو فائر کر دیا گیا اور عبیدہ ابن جراح کو ان کی جگہ بٹھا دیا گیا. اور یہ منظر بھی بڑا عجیب ہے کہ صاحب سپہ سالار بننا کوئی معمولی بات ہے جی، سمجھ میں آیا؟ اور سپہ سالار بھی کون؟ جس کے جدر قدم اٹھ رہے ہیں فتح ہی فتح ہے، اس کا دماغ کہاں ہوگا؟ سمجھ میں آیا؟ جتنا پورا عرب کا علاقہ فتح ہو چکا اتنا بڑا علاقہ خالد بن ولید فتح کر چکے ہیں تنہا اپنی سپہ سالاری میں. دنیا کی دو بڑی طاقتوں سے ٹکر لے رہے ہیں اس وقت. آج کے میں اس بات کو میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ خیر اب تو وہ ایک ہی طاقت ہو کے رہ گئی، لیکن اب سے چند سال پہلے دو سپر پاور تھے دنیا میں، مشرق اور مغرب کے. ٹھیک وہی صورت اس وقت بھی تھی، مشرق اور مغرب دو سپر پاور تھے اور خالد ابن ولید نے ان دونوں سے ٹکر لی اور مقابلے پر کامیاب ہو رہے ہیں. کیا ہوگا دماغ کا حال ان کے؟ کیا تصور کر سکتے ہیں کہ امیر المومنین بغیر کوئی وجہ بتلائے اور ان کے لیے وہاں سے حکم بھیج دیں کہ تم ہٹ جاؤ، عبیدہ بن جراح تمہارے جگہ پر ہوں گے؟ کیا ہوگا اس کا ری ایکشن؟ آج کی سیاسی دنیا میں اگر ایسی صورت پیش آ جائے تو کیا ہو سکتا ہے؟ وہاں کیا ہوا؟ خالد ابن ولید کے پاس جب وہ اور یہ کہا اس کو جو خط لے کر گیا تھا، جانا خط دینا اور خط پڑھنے کے ساتھ ہی تم اس کے اوپر سے وہ جو ایک علامت ہوگی وہ علامت اس سے اتار کر کے عبیدہ بن جراح کو دے دینا. یعنی اس میں کوئی کسی طرح کی اس سے مشورہ لینے پوچھنے تک کی بھی اس کی رواداری نہیں. عمر کا تو رضی اللہ عنہ ان کے فیصلے ایسے ہوتے تھے. خالد ابن ولید نے خط لیا، پڑھا اور بے چونو چرا وہ علامت دے دی کہ ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ عمر نے مجھے نہیں بتلایا، اس مسئلے کو میں جا کے نمٹوں گا مدینے میں، لیکن یہاں تو حکم کی تعمیل ہونی ہے. اس وقت بہرحال یہ کہ اور سپاہی بن کر کے پھر لڑے، ورنہ گھر بھاگ گیا تھا، بابے تم ہی لڑ لو. لیکن سپاہی بن کر برابر عبیدہ بن جراح کے سپہ سالار، عبیدہ بن جراح جو ان کے انڈر میں کام کر رہے تھے ان کو آفیسر بنا دیا گیا اور اب ان کے انڈر میں ان کو کام کرنا ہے اور اس کے لیے بھی اسی طرح تیار ہوئے. خیر اب دمشق میں اندر یہ مسلمانوں کی فوجیں ہیں تو عبیدہ بن جراح بحیثیت سپہ سالار کے ایک جگہ پر ہیں. خالد ابن ولید دمشق کے دوسرے دروازے کے پاس ہیں. دیکھا کہ ایک دروازے سے ایک گھوڑا سوار آ رہا ہے اور بہت پریشانی میں ہے. خالد نے پوچھا خیری تو ہے، کہاں سے آ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ فلاں جگہ پر جو ہے وہ دشمن کی طاقت جمع ہو رہی ہے اور حملہ کرنا چاہتی ہے. کہاں جا رہا ہے؟ کہ عبیدہ بن جراح کے پاس جا رہا ہوں سپہ سالار کے پاس خبر دینے. کہ اچھا تم وہاں جا اور میں وہاں تک جا رہا ہوں. یہ خود دوڑ پڑے کہ تاکہ میں کم سے کم اتنی دور کے اتنے روک لوں وہاں جا کر آگے نہ بڑھنے پائیں. تنہا چل پڑے، سمجھے کہ میں ہوں گے 50-100، پہلے ان کو روک لوں گا، تب تک جو ہوگا ہو. اب وہاں جا کے جو روکنا شروع کیا تو ابھی جو بڑھتے 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 500 ہو گئے اور یہ تنہا. اب یہ گھر گئے، تنہا آدمی اور 500 دشمن ہتھیاروں سے مسلح اس میں گھر گئے. وہاں واقعی کہتے ہیں کہ خالد ابن ولید کو یہ محسوس ہوا کہ آج معلوم ہوتا ہے کہ میرا آخری دن ہے، بہت سخت مارکے میں گھر گیا ہوں. اور اسی دوران جب ان کو یاد آیا کہ ارے میں تو اپنی وہ ٹوپی بھی بھول آیا جس میں بال مبارک تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور خالد ابن ولید کے الفاظ وہاں یہ ملتے ہیں کہ وہ سمجھتے تھے کہ میری کامیابیوں کے رازوں میں ایک راز اس بال مبارک کا میرے ساتھ ہونا بھی ہے.
تو ان کو اب خیال ہوا کہ میں اس کو بھی بھول آیا ہوں اور یہ مار کا بہت سخت ہے، معلوم ہوتا ہے میرا آخری وقت ہے. تب وہ اتنے میں مدد پہنچ گئی اور عبید بن جراح نے وہ اپنی یوں کہ یہ کمک بھیج دی. پھر تو نقشہ بدل گیا. یہ دوسرا واقعہ. مجھے صرف یہ پورا واقعہ سنانا تو اس لیے تک اچھا ہی ہے، لیکن یہ جز کہ خالد ابن ولید بال مبارک کو اپنے کلا میں رکھتے تھے اور یہ سمجھ کر رکھتے تھے کہ اس کی برکتیں میرے ساتھ ہیں. یہ تو ہوا اصل. لیکن جہاں تک اس کا مسئلہ ہے کہ آج جو مختلف جگہیں یہ سننے میں آتا ہے کہ فلاں جگہ بال مبارک، فلاں جگہ بال مبارک، اس سلسلے میں یہ عرض کرنا ہے کہ سند تو کوئی نہیں ہے. یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ صاحب جس طرح سے مثلا قرآن شریف اللہ کا کلام ہے، ہم قسم کھا کر کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے، کوئی شک ہی نہیں. متواتر جو حدیثیں ہیں ان کے بارے میں بھی ہم قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تواتر دلیل ہے اس کی، سند سے وہ چیز ثابت ہے. اس طرح چونکہ ان تبرکات کے بارے میں آج جو موجود ہے اصل تو ہے ان کی، لیکن جو آج جن کو کہا جاتا ہے ظاہر ہے کہ ان کے لیے سند تو نہیں ہے، نسبت ہے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ ان دونوں میں بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. سند نہیں ہے. اگر سند ہو تو پھر تو جس طرح اس حدیث کا احترام ہے اسی طرح اس کا بھی احترام کرنا ہے. خوب ذہن میں، اگر اس کی یقین سے وہ بات ثابت ہے. مگر چونکہ سند نہیں ہے، صرف نسبت ہے، تب کیا کرنا ہے؟ نسبتوں کی وجہ سے بھی اس کا احترام کرنا ہے. کوئی کسی طرح کا ایسا عمل کہ جس سے بے ادبی ہوتی ہو غلط ہے. اگر وہ صحیح طور پر بال مبارک ہوا، صحیح طور پر وہ تبرک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا اور اس کے ساتھ بے ادبی کا معاملہ ہو گیا، بڑی بدنصیبی کی بات ہے. ادب تو ہونا ہے، لیکن یہ خوب سمجھ لیا جائے کہ چونکہ اس کی صرف نسبت ہے، سند نہیں. یقیناً ان کا درجہ ان چیزوں سے کم ہوگا جن کی سند موجود ہے. قرآن سے درجہ ان کا نہیں بڑھ سکتا، حدیث سے درجہ ان کا نہیں بڑھ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں صرف نسبت ہے اور یہاں سند بھی ہے. یہ خوب سمجھ لیا جائے. تو قرآن اور حدیث سے اس کو آگے نہ بڑھایا جائے، لیکن بے ادبی ہرگز نہ کی جائے. نمبر 1 اور نمبر 2 یہ کہ جہاں تک اس کے متبرک ہونے کا مسئلہ ہے یا اس کے باعث برکت ہونے کا مسئلہ ہے، یہ نظریہ، یہ عقیدہ، یہ خیال بالکل درست ہے. لیکن اس کے تعلق سے کوئی خاص قسم کے معاملات تجویز کر لینا، یہ جو ہے ایجاد بندہ ہوگا، اس کا کوئی تعلق شریعت سے نہیں. سمجھ میں آیا؟ یہ نمبر 2 ہوا. اور جہاں تک وہ جو پہلا جز ہے قرآن اور حدیث کے مقابلے میں اس کو درجہ نہ دینے کا، اس سلسلے میں لوگوں نے بہت گڑبڑیں کی ہیں. اس لیے میں نے یہ بات آج، اگرچہ وہ موقع نہیں تھا، میں نے یہ بات اس لیے کہہ دی کہ لوگ بالکل دو مخالف سروں کے اوپر ہیں. بعض لوگ تو لا علمی کی وجہ سے ان تبرکات کو کوئی حیثیت ہی دینے کو تیار نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ کیا مطلب ہے، ہیں بھی تو کیا ہے تبرکات، اور اسلام میں ان چیزوں کا کیا دخل. یہ ایک سرا ہے. ظاہر ہے کہ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ علم نہیں ہے ان کے پاس، ناواقفیت کی وجہ سے ایسا کہہ رہے ہوں گے، اور اگر ان کے صحیح علم ہو جائے، روایتیں ان کے سامنے ہوں، تو شاید پھر وہ ایسا نہ کہیں. اور دوسرا سرا یہ ہے کہ اس کو اتنا درجہ دیا کہ قرآن کے پیچھے اور حدیث کے پیچھے نہ اس کی تعلیمات کا کوئی خیال ہے نہ کچھ ہے، اور وہ ان چیزوں کو آگے رکھا گیا. دلی میں آج سے تقریباً 200 سال پہلے جو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ علیہ اور ان کے خاندان کا جو دور ہے، یہ مغلیہ دور آخر ہے تقریباً، تو اس دور میں یہ خاندان ہوا ہے. یعنی عالمگیر کے بعد، حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کا دور ہے. مولانا اسماعیل شہید وغیرہ یہ لوگ، اس وقت یہ خاندان صحیح اسلامی تعلیمات کو اس ملک میں پھیلانے کے لیے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کو سربلند کرنے کے لیے، وہ سنتیں جن کو مردہ کر دیا گیا تھا ان سنتوں کو پھر دوبارہ زندہ کرنے کے لیے ان حضرات نے واقعی جانوں کو ہتھیلی پر رکھا ہے. آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اب ہم سب جانتے ہیں السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا ہے یہ؟ کیا ہے یہ چیز؟ بھائی سنت ہے کہ نہیں؟
مسلمانوں کا ٹریڈیشن ہے کیا السلام علیکم. بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہم پھر وہ دور دیکھنے جا رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توجہ دے اس بات کے لیے. آج میں جب دیکھتا ہوں کہ ہمارے بچے جو ہیں ان کو ہائی اور بائی تو آ گیا لیکن السلام علیکم نہیں آ رہا ہے. میں یہاں بھی جب دیکھتا ہوں اور ہمارے ان سینٹروں میں وہ بچے اپنے ماں باپ سے جب جدا ہوتے ہیں گاڑیوں سے نکلتے ہیں تو ہائی کہتے ہیں اور بائی کہتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ لیکن ان کو نہ تو ماں باپ بتاتے ہیں کہ یہ کیا ہے, تم السلام علیکم کہو, وعلیکم السلام کہو, جا کے کہو ہائی بائی ان کو جن کو السلام علیکم نہیں کہنا, مگر ہم کو تو السلام علیکم کہو. کہ ماں باپ ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتے. پتہ نہیں کن چیزوں کی اہمیت ان کے نظر میں ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو مزاج بناتی ہیں. ان کو شعار اسلامی کہا گیا ہے. اگر کسی کو آپ دیکھیے نا, اگر کوئی شخص نمستے کہہ رہا تو آپ کیا سمجھیں گے؟ مسلمان سمجھیں گے آپ اس کو؟ آپ سمجھ سکتے ہیں جس کو نہ جانتے ہوں کہ یہ مسلمان ہے کہ نان مسلم ہے, وہ کہے نمستے, تو آپ کیا سمجھیں گے؟ آپ کہیں گے کہ بھائی ہندو ہے. کیسے سمجھ لیا آپ نے ہندو ہے؟ اس لیے کہ وہ آپ تو جانتے نہیں اس کو, لیکن جب اس کے منہ سے نمستے نکلا تو آپ نے سمجھا کہ ہندو ہے. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اس سے اتفاق ہے کہ نہیں؟ تب اس صورت کے اندر السلام علیکم جب کوئی کہے تو آپ کیا سمجھیں گے؟ جس کو نہ جانتے ہوں آپ کہیں گے مسلمان ہے. یہ اسلام کی اور مسلمان کی پہچان ہے یہ چیزیں. لیکن افسوس یہ کہ ہمارے جو بھائی بہنیں ہیں یہ اپنے بچوں کے تعلق سے اتنے بے فکر ہیں اور ان چیزوں میں کوئی اس کی اہمیت نہیں سمجھتے. ابھی ایک صاحب نے مجھ سے بھی شکایت کی ہے کہ صاحب یہاں بچے جو ہیں, بچے بھی اور بڑے بھی, اور اس نے کہا کہ واش روم میں جاتے ہیں اور یہ تو پانی استعمال ہی نہیں کرتے. پانی کا یعنی پیشاب کا گندا ہونا, یہ پانی تو خیر اس نے بہت بات کی, میرا تو مشاہدہ اس سے بھی آگے کا ہے کہ پیشاب کا گندا ہونا, پاخانے کا گندا ہونا, یہ ہمارے بچوں کے ذہن میں آ ہی نہیں رہا ہے. اسکولوں میں جس طرح جاتے ہیں اور وہ جو ذہن وہاں بن رہا ہے وہ ہمارے بچوں کا ذہن نہیں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو کلاس روم میں پڑھایا جائے, یہ تو ماں باپ کے بتانے کی چیزیں ہیں. پیدا ہونے کے وقت سے جو ہے بچہ ماں کی گود میں ان سب چیزوں کو سیکھ لیتا ہے. اس لیے مجھے بہت افسوس ہے واقعی, مجھے اس پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں جو کچھ بول رہا ہوں اس میں میرا غصہ شامل ہے اور مجھے اس کا اقرار ہے کہ مجھے غصہ ہے. آخر ہمارے یہ بھائی اور بہنیں ان چیزوں کو کیوں اہمیت نہیں دیتے؟ تو اس کا جب اس کے نقصانات سامنے آئیں گے تب ان کی آنکھیں کھلیں گی, جب تیر کمان سے نکل چکا ہوگا. میں کہہ رہا ہوں کہ دلی میں یہ صورت ہوئی کہ اس وقت وہاں السلام علیکم کہنا اور وعلیکم السلام کہنا آؤٹ آف فیشن ہو چکا تھا, رواج سے نکل چکا تھا. کوئی نہیں جانتا تھا کہ السلام علیکم کہا جاتا ہے. یہ بات میں ہندوستان میں مسلمانوں کے دور اقتدار کی بات میں کہہ رہا ہوں. بات سمجھ آ رہی؟ اس طرح سے سنتیں مردہ ہوتی ہیں. کیا کہا کرتے تھے؟ مثال کے طور پر میں جاؤں کسی کے پاس, میں کہوں عبداللہ سلیم سلام عرض کرتا ہے, آداب عرض کرتا ہے. عبداللہ سلیم آداب عرض کرتا ہے. دوسرا کہا کرتا تھا جیتے رہو, بس ختم ہو گیا. بڑے ہو تو کہتے جیتے رہو, یہ وعلیکم السلام ہو گیا. نہ السلام علیکم نہ وعلیکم السلام. اگر کوئی شخص السلام علیکم کہہ دے, کہنے لگو بہت بڑے ہو گئے, معلوم ہوتا ہے السلام علیکم کہنا عیب, وعلیکم السلام کہنا عیب, اور یہ آداب عرض کرتا ہے, یہ سب ہے. یہ سنت مردہ ہو گئی تھی. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اس خاندان کو. یہ میں تو ایک مثال میں نے دی ہے, اور انہوں نے سنتوں کو پھر یاد دلایا اور سنتوں کو رواج میں لائے وہ. اور آپ سمجھ لیجئے کہ ہم لوگ اس کی قیمت کو نہیں سمجھتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے کسی مردہ سنت کو زندہ کیا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. یہ ہے ان چیزوں کی اہمیت. ہم تو مردہ کیے چلے جا رہے ہیں, اب اس کا کیا اجر اور کیا سزا ملنے والی مجھے معلوم نہیں, لیکن جن لوگوں نے سنتوں کو زندہ کیا ہے ان کا مقام یہ ہے. تو میں بات یہ ہوگی حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ, وہ اس طرح کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے. ظاہر ہے کہ جو اس طرح کا کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کی تعریفیں تو کم ہوا کرتی ہیں اور ان کی دشمنیاں زیادہ ہوا کرتی ہیں. اصلاحی کام جب بھی کہیں کیا جائے خوب سمجھ لیجئے کہ اس نے اپنے لیے 4 طرف دشمنیوں کا دروازہ کھولا ہے. چنانچہ وہی صورت تھی کہ ہر لیول کا آدمی ان کا دشمن بنا ہوا تھا. تھے معتقدین بھی تھے مگر یہ تھے, اور غلط قسم کے پروپیگنڈے جس کی کوئی اصل نہیں ہوا کرتی تھی وہ بڑھانا اور پھیلانا. تو ہوا یہ کہ جامع مسجد میں مولانا اسماعیل شہید کی تقریر ہو رہی ہے.
تقریر کیسی ہوا کرتی تھی ان کی، جو بیٹھ گیا ذہن کو صاف کر کے، اس کے وہاں سے اٹھنے کا سوال نہیں ہوتا تھا. وہ تو جس کو کہا کرتے ہیں نا فارسی میں، از دل خیزت بر دل ریزت، دل سے اٹھتی ہے تو دل پہ پڑتی ہے، وہی کیفیت وہاں ہوتی تھی. میں ایک چھوٹا سا اور واقعہ سنا دوں ان کے تذکرے میں، آپ دیکھ لیجئے گا کہ غالباً یہاں وہ کتاب ہے. بھائی آپ کے بھائی صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ. وہ بیچارے دیکھا کرتے ہیں کتابیں، ارواح ثلاثہ نہیں ہوگی یہاں کتاب، اس میں وہ واقعہ لکھا ہوا ہے مولانا اسماعیل شہید کا، کہ انہی دنوں کی بات ہے کہ ہر طرف دشمنیاں ان کی. تو اس واسطے گھر والے ان کو تنہا نہیں چھوڑا کرتے تھے. نماز کے لیے بھی جا رہے ہیں رات کی اور فجر کی، تو کوئی نہ کوئی ساتھ رہتا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کوئی بدتمیز کوئی حملہ کر دے. تو شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے بھانجے عشاء کی نماز کے لیے جا رہے تھے مولانا جامع مسجد کی طرف، تو وہ ساتھ میں. تو نماز پڑھنے کے بعد جس دروازے سے نکل کر جامع مسجد، کبھی دلی جو لوگ ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں 3 دروازے ہیں اس کے، تو مولانا شہید نکلا کرتے تھے جنوبی دروازے سے، ان کی اس لیے کہ ان لوگوں کے گھر ادھر ہی تھے. تو بجائے ادھر سے نکلنے کے شمالی دروازے کی طرف سے نکلنے شروع ہوئے. تو صاحب نے کہا کہ حضرت کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ مامو جان کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے تم جاؤ گھر، میں مجھے ضروری کام ہے. انہوں نے کہا میں بھی چلوں، کہ نہیں تمہیں نہیں جانا. اب وہ بھانجے جو ہیں وہ تو ادب کے مارے اب کیا بولیں کہ مامو جان نے فرما دیا کہ نہیں جانا، اور احتیاط جو ہے اس کا تقاضا یہ کہ جانا. اب کیا ہونا چاہیے؟ واپس چلے اپنے گھر کی طرف، مگر دل نہیں مانا تو چھپ کر کے پیچھے پیچھے لگ لیے تاکہ ان کو پتہ نہ چلے. مولانا کہاں جا رہے ہیں؟ ادھر ابھی بھی میرے بچپن میں بھی مجھے یاد ہے کہ ادھر جو ہیں ان کے ادھر گلیوں میں یہ ناچنے گالیاں والیاں رہا کرتی تھی، طوائفیں جن کو کہتے ہیں. اس زمانے میں بھی وہ ادھر وہ رہتی تھی. وہاں کسی طوائف کے دروازے جو ہے وہ نیچے دروازے تک پہنچ گئے. ہم نے کہا بھائی آج مولانا کو یہ کیا سوجی کہ یہاں آ لیے. واقعہ یہ ہوا تھا کہ جب نماز کے لیے جا رہے تھے تو وہ کوئی ایسی ناچنے گالیاں والیوں کی کچھ ٹولی کہیں جا رہی تھی بنی سمری. مولانا اس شہید کو یہ بات معلوم تھی کہ اس میں اکثر حصہ جو مسلمانوں کا ہے. وہاں پہنچ گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا. اوپر ناچ گانا چل رہا ہے. وہ ایک آیا کہ کیا بات ہے، میں سوالی ہوں، سوال کرتا ہوں. اس نے جا کے اوپر کہہ دیا کہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے وہ کہتا میں سوالی ہوں. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے پیسے دے دیے، لے کے جا کے دے دو. وہ لے کر آئی کہ لو. اس نے کہا کہ نہیں میں ایسے نہیں لیتا، میں کچھ سناتا ہوں تب لیتا ہوں. اس نے جا کے اوپر کہہ دیا تو یوں کہہ رہے. اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک بلا لو، جہاں اور گانے ہو رہے ہیں وہاں اس کو بھی سن لیں، چلو مزہ ہی آئے گا کچھ. تو اس نے آ کے ان کو بلا لیا اوپر. آپ نے اپنے کندھے سے رومال اتارا اور زمین پہ بچھایا اور سب بیٹھ گئے. اور اب وہ سب کے سب تو اس انتظار میں کہ بھئی اب کوئی بڑے میاں کوئی لطیفہ سنائیں گے، کچھ اپنا کوئی ایسا جو ہے تماشا دکھائیں گے. انہوں نے بیٹھنے کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے والتین والزیتون وطور سینین پڑھی. اور اس کے بعد اگر جس کو تھوڑا سا اس کا ترجمہ کچھ بھی یاد ہے تو سمجھ لیں گے کہ صاحب وہ اس پر انہوں نے تقریر شروع کی. اب وہ تھوڑی دیر کے لیے تو ذرا وہ سناٹے میں کہ بالکل ہی مزہ ہی بالکل بدل گیا، کہاں گانے وانے چل رہے تھے اور کہاں یہ حضرت نے آگے شروع کر دیا. لیکن جیسے جیسے تقریر آگے چلی اب ان کے جو ہے نفسیں بدلنے شروع ہوئے. کیفیت یہ کہ نہ ان کو اپنے کپڑوں کا ہوش رہا، نہ اپنے بالوں کا ہوش رہا، نہ کسی اور چیز کا ہوش رہا، اور روئے جائیں. ہر ایک ان میں رونے میں لگا ہوا تھا اور ان کی تقریر تھی کہ جاری تھی. آخر جب تقریر ختم ہوئی تو جو وہاں کی لیڈر تھی وہ تو آگے پیروں میں پڑ گئی. میری توبہ کروا دیجیے، اور سب سے کہا کہ تم سب آزاد ہو، میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں، تم جانو تمہارا کام جانے. اور پھر اس نے واقعی توبہ کی اور پاک صاف زندگی اس نے گزاری اور اپنی زندگی ان کے حوالے کر دی کہ میں آپ کے لیے ہوں، آپ میرے لیے جو فیصلہ کر دیں، جس طرح زندگی گزارنے کے لیے میرا فیصلہ کریں مجھے وہ مقبول ہوگا. تو کسی اور ایک مسلمان سے اس کی شادی وادی کرا دی. آخر وقت تک وہ بیچاری ان کی خدمت دور سے رہ کے کرتی رہتی تھی، جو بھی عملی ہاتھ پاؤں سے خدمت ہو سکتی ہے، اور اس نے نیک بندی بن کر کے زندگی گزاری. میں نے کہا کہ یہ تھے مولانا شہید. تو اب
وقت ہو گیا. چلیے انشاءاللہ آئندہ یاد دلا دیجیے بھائی، آئندہ ہفتے کے لیے سب اس مضمون کو پورا کریں گے. صفحے کی آخری حدیث، صفحہ نمبر 586، حدیث نمبر 2533. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن عائشة قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو لگاتی تھی. پرفیوم لگانے کو، پرفیوم کو کہتے ہیں طیب، اور طیب یطیب یہ خوشبو لگانا، پرفیوم استعمال کرنا. تو میں خوشبو لگاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے کہ آپ احرام باندھیں. یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے. احرام باندھنے کا ایک تو معنی عوام میں ہے کہ وہ ایک چادر اوپر اوڑھ لیجیے اور ایک باندھ لیجیے تو معلوم ہوا کہ احرام باندھ لیا. غلط نہیں ہے یہ، مگر یہ احرام باندھنا مکمل کب ہوتا ہے؟ جب یہ کہا جائے کہ احرام باندھ لیا اور یہ محرم ہو گیا. جب ان دو چادروں میں مرد اور جو عورت جو بھی اس نے اپنے سر کو جس چیز سے بھی ڈھانپ لے تاکہ بال نہ کھلیں اور نہ گر سکیں، اس حالت میں 2 رکعت نماز پڑھ لے نفل، اور یعنی احرام کی نیت سے، اور ساتھ میں 2 رکعت نماز پڑھ کے نیت کرے عمرے کی یا حج کی یا دونوں کی، اس کی تفصیل گزر چکی ہے. اور پھر وہ تلبیہ بھی پڑھ لے، لبیک اللہم لبیک، مرد تھوڑی آواز سے، عورت آہستہ. اب ہوئی ہے یہ عورت محرمہ اور یہ مرد محرم. تو قبل ان یحرما کے معنی یہ ہو گئے کہ آپ نے ابھی وہ 2 رکعت نماز نہیں پڑھی، آپ نے ابھی نیت نہیں کی، تلبیہ بھی نہیں پڑھا. کپڑے آپ نے جو ہیں 2 چادریں اوڑھی وہ جو احرام کی ہیں، ان 2 چادروں کے اوپر یا بدن کے اوپر چادروں کے اندر خوشبو لگا سکتے ہیں، اور لگا سکتے ہی نہیں بلکہ سنت سے اس کا ثبوت ہوا. مسنون ہے کہ اس وقت خوشبو پرفیوم جو بھی حلال اور جائز ہے اس کا استعمال کر لیا جائے. لیکن جب احرام مکمل ہو جائے گا، نیت بھی ہو جائے، کپڑے بھی پہن لیے گئے، وہ 2 چادریں اور نیت بھی ہو گئی، سب ہو گیا، اب پرفیوم استعمال نہیں ہو سکتا. نہ عورت استعمال کر سکتی نہ مرد استعمال کر سکتی. زیب و زینت کے سارے سامان جتنے بھی ہیں جو پہلے حلال بھی تھے وہ بھی اب ممنوع ہو گئے. نہ بال کاٹ سکتے ہیں، نہ ناخن کتر سکتے ہیں، نہ جو ہے وہ خوشبو لگا سکتے ہیں. سب کام جو ہیں سب اب ختم ہو گئے. تو قبل ان یحرما کے معنی یہ مطلب نہیں ہے قبل ان یحرما کا کہ پرانے کپڑے جن کو اتارنا تھا ان پر خوشبو لگائی گئی، یا نہانے سے پہلے جو ہے وہ احرام کی چادریں پہننے سے پہلے خوشبو. اس وقت کیا فائدہ؟ مطلب یہ ہے کہ اس وقت نیت کرنے سے پہلے. وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَن يَطُوفَ، اور میں خوشبو لگاتی تھی قربانی والے دن بھی قبل اس کے کہ بیت اللہ کا آپ طواف کریں. قربانی والے دن قربانی والا دن کون سا؟ 10 تاریخ جو مزدلفہ سے منا پہنچتے ہیں، وہ قربانی والا دن ہے. قبل ان یطوف، بیت اللہ کا طواف کب ہوتا ہے؟ جب 10 تاریخ کو پہلے رمی کر لے، کنکریاں مار لے. اور اگر قربانی دینی ہے اس کو اس لیے کہ تمتع اور قران کیا ہے تو قربانی بھی کر لے، اور اگر قربانی اس کے ذمہ نہیں ہے اس لیے کہ افراد صرف حج کا احرام باندھا ہے تو قربانی ہے نہیں، قربانی کی ضرورت بھی نہیں. اس کے بعد وہ سر بھی اپنے بال کٹوا لے. اب اس کو طواف بیت اللہ کا کرنا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو جب اس نے سر کے بال کٹوا لیے تو احرام رہا، ختم ہو گیا. احرام تو اب اس کا فنش. جب احرام ختم ہو گیا تو احرام والی جو پابندیاں تھیں وہ بھی ختم ہو گئیں، سوائے ایک پابندی کے، وہ باقی ہے.
وہ پابندی کیا باقی ہے؟ مرد کا عورت سے یعنی شوہر کا اپنی بیوی سے ملنا جو ہے وہ ممنوع ہے ابھی. اس کی اجازت جو ہے طواف سے بیت اللہ کے بعد ہوگی، جس کو طواف زیارت کہتے ہیں، طواف افاضہ کہتے ہیں. باقی اور چیزیں حلال ہو گئیں. اس لیے طواف بیت اللہ سے پہلے یوم النحر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو لگائی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے. تو یہ دو موقع ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس طواف سے پہلے یہ خوشبو لگانے کی اجازت ہے، اس لیے کہ احرام تو کھل گیا. ویوم النحر، اور قربانی والے دن قبل اس کے کہ آپ طواف کریں بیت اللہ کا، ایسی خوشبو میں نے لگائی جس میں مشک تھا. تو مشک والی خوشبو معلوم ہوتا ہے کہ پسند تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. وعن ابن عمر، ویسے جہاں تک پرفیوم کا تعلق ہے وہ یہاں نہیں، آگے کسی اور باب میں یہ مسئلہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ مرد کے لیے تو وہ پرفیوم اچھا جس میں رنگ نہ ہو، خوشبو ہو. عورت کے لیے وہ پرفیوم اچھا کہ جس میں رنگ ہو، خوشبو نہ ہو. مگر میں یہ مطلب نہیں خوشبو بالکل ہی غائب تو پھر لگا کیا رہی. مراد یہ ہے کہ اس کے پرفیوم میں خوشبو کم ہونی چاہیے، ایسی بھڑکتی ہوئی کہ پورا جو ہے میدان اور محلہ اور بلڈنگ اس سے متوجہ ہو جائے اس طرف، وہ نہیں. یہ مطلب ہے اس سے. اور مرد پہ رنگ نہ ہو اس کی خوشبو میں، مراد یہی ہے کہ رنگ جو ہے مناسب ہے عورتوں کے، مردوں کے لیے مناسب نہیں ہے. اس لیے کہا یہ گیا، ورنہ یہ مطلب نہیں کہ کوئی بھی رنگ نہ ہو. آخر کوئی نہ کوئی کسی چیز کے اندر کچھ نہ کچھ تو رنگ ہوتا ہی ہے. خاص طور پر زعفران کا رنگ جو ہے، اس رنگ کو تو مردوں کے لیے خاص طور پر یہ کہا گیا کہ یہ رنگ نہ استعمال کریں. تو ایسی خوشبوؤں کو بھی آپ نے یہ نہیں کہ وہ ناجائز یا حرام ہے، یوں کہ یہ کہ پسندیدہ یہ ہے کہ زرد اور لال رنگ کی خوشبوئیں کہ جن کا اثر کپڑوں پر اور بدن پر آئے وہ نہیں. ایک تو معمولی سا لگایا تھوڑا سا اپنا وہ دھبا بھی نہ آئے، نشان بھی نہ آئے، وہ بات الگ ہے. وعن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افاض یوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی والے دن طواف افاضہ فرمایا. اس طواف کے دو نام ہیں، افاضہ اور طواف زیارہ. یہ دو نام اس کے ہیں اسی ایک طواف کے. اور گزشتہ ہفتے کی تقریر میں آپ سن چکے ہیں کہ یہ طواف جو ہے یہ فرض ہے، بلکہ فرض سے بھی آگے کا ایک اور لفظ فقہی ایک یوں کہیے کہ ٹرمینالوجی ہے، رکن اصطلاح ہے. رکن جو ہے وہ جس کو آپ انگلش میں اس کا ترجمہ اگر کرنا چاہیں تو پلر. جیسے اسلام کے کچھ پلر ہیں، اسی طرح ہر ایک عمل کے کچھ پلرز ہیں. نماز کے بھی کچھ ارکان ہیں، روزے کے کچھ ارکان ہیں وغیرہ. اسی طرح حج کے ارکان جو ہیں وہ ان میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے عرفات کا وقوف اور دوسرا ہے یہ طواف زیارت. تو اگر یہ ان میں سے ایک چیز رہ جائے تو وہ حج ہوگا ہی نہیں. یعنی اس طرح حج نہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ کوئی تلافی کی صورت نہیں ہے کسی اور طریقے سے اس حج کو کہ جس کے اندر عرفہ کا وقوف نہیں ہوا یا طواف زیارت نہیں ہوا، کسی اور طریقے سے اس کو صحیح کر دیا جائے، کوئی صورت نہیں. وہ تو باطل ہو چکا بس، جب تک کہ وہی طواف زیارت پھر نہ ہو، چاہے جب بھی ہو زندگی بھر. تو یہ طواف زیارت کی یہ اہمیت ہے. تو آپ نے یہ طواف کیا 10ویں تاریخ کو. اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ 10ویں تاریخ کو اگر نہیں ہوا تو پھر نہیں ہو سکتا. یوں کہیے کہ اس کا وقت شروع ہوتا ہے 10 تاریخ اور اس کے وقت جو یوں کہیے کہ اس کو قضا نہ کہیں گے اور وقت کے اندر اندر کرنا کہیں گے، 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ. ان میں سے جس دن بھی کرے گا وہ وقت کے اندر اندر ہوگا. ہاں اگر اس میں نہ کر سکا تو پھر وہ قضا کہلائے گی، قضا ہوئی اگر اس کے بعد اس نے کیا تو. لیکن وقت چونکہ شروع ہوتا ہے 10 تاریخ کو، آپ نے 10 ہی تاریخ کو اول وقت میں جس پہلے دن آپ نے جا کر طواف افاضہ فرمایا، پھر آپ واپس تشریف لے آئے مینا میں اور آپ نے ظہر کی نماز مینا ہی میں پڑھی. اس سے اور اس طرح کی روایتوں سے فقہاء نے مسئلہ یہ نکالا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر کے کہیں کون سے بار خطبہ یوم النحر اور اس کے بعد کون سا باب آ رہا
میرے خیال سے اس میں کہیں مجھے ایسا نظر نہیں آ رہا کہ یہاں ہو. مسئلہ یہ ہے کہ یہ 3 دن جو ہیں 10 تاریخ 11 تاریخ اور 12 اس بیچ میں کتنی رات آئی ہیں؟ 10 11 12 اس بیچ میں کتنی راتیں آئیں؟ 2 راتیں آئیں. تو 2 راتیں، اور اگر 13 کو بھی ٹھہرنا پڑ جائے، ٹھہرنا چاہتا ہے رمی کرنے کے لیے جس کے لیے قرآن حکیم میں اجازت دی گئی، تو پھر کتنی راتیں ہوتی ہیں؟ 3 راتیں. تو فقہاء یہ کہتے ہیں کہ دن کے وقت میں اگر کہیں جائے آئے بھی مینا سے باہر، مکہ مکرمہ جا رہا ہے یا کہیں اور جا رہا ہے، اپنی رمی کر لیتا ہے لیکن ادھر جاتا تھا، کوئی حرج نہیں، لیکن رات جو ہے وہ مینا میں گزرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر کے وہیں نہیں ٹھہر گئے، حالانکہ مینا کا کوئی کام باقی بھی نہیں رہا. آپ نے کنکریاں مار لی، قربانی دینی تھی وہ دے لی، حلق کرا لیا، بال کٹوا لیے. بال تو آپ شاید جا کر کہیں بھی کٹوا سکتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ سب کام ہو گیا. پھر دوسرے دن کی رمی کرنی ہے، آ جائیں دوسرے دن، لیکن آپ نے یہ نہیں کیا. آپ طواف سے فارغ ہو کر فوراً واپس آ گئے مینا میں. تو اس لیے فقہاء یہی کہتے ہیں کہ رات جو ہے وہ مینا میں گزرنی چاہیے. اصل جو ہے وہ رات کا اعتبار ہوگا. دن میں تو آدمی کہیں نہ کہیں ادھر ادھر رہتا ہے، کوئی حرج نہیں، مگر رات جہاں رہتا ہے اسی جگہ کو ٹھکانہ کہتے ہیں. سمجھ میں آئے نہیں؟ جہاں رات گزرتی ہے، جہاں آرام کرتا ہے، اس جگہ کو کہا جاتا ہے ٹھکانہ. اسی واسطے وہ عدت میں جو عورت ہے جس پر عدت، سمجھ رہے ہیں، عدت طلاق ہو یا عدت موت ہو، اس کو یوں تو 24 گھنٹے اسی گھر میں رہنا چاہیے جہاں عدت گزار رہی. لیکن اگر حالات ایسے ہیں کہ اس کو مجبوراً گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے شرعی ضرورتوں کے واسطے، تو فقہاء کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے دن میں اپنی ضرورت کے لیے جائے باہر، لیکن رات کو پھر بھی اسی گھر میں رہے. اس لیے کہ میں نے کہا کہ جہاں رات گزارتا ہے انسان اسی جگہ کو ٹھکانہ کہا جاتا ہے. مینا چونکہ ان 3 دن کے لیے ٹھکانہ ہے، اس واسطے حاجی کو اور حج کرنے والی عورت کو اگر دن میں کہیں جانا بھی ہے، مکہ مکرمہ جا رہے، کہیں اور جا رہے، کچھ خرید و فروخت کرنا ہے وغیرہ وغیرہ، تو بھی اس کو رات میں مینا واپس آنا چاہیے. الفصل الثانی عن علی وعائشة قال نهى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان تحلق المرأة رأسها. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت علی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے، دونوں ہی اس کی روایت کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے اس بات سے کہ عورت اپنے سر کو منڈائے. آپ کہیں گے چلیے صاحب منڈانے کو تو منع کیا، کتروانے کو منع نہ کیا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں، مگر اس کی گنجائش نہیں. کیوں؟ اس لیے اس کا جواب یہ ہے کہ منڈانا افضل ہے کہ کتروانا؟ مرد کی بات ہو رہی ہے. حلق جس کے لیے تھا، بال کٹوانے جس کے لیے تھے، حلق افضل تھا نا. جب حلق جو افضل تھا اسی سے روکا، جو مفضول ہے، جو نہیں فضیلت والا نہیں، اس سے کیسے نہیں روکے گی؟ سوائے اس مقدار کے کہ جس کا تذکرہ ہو چکا ہے، یعنی بالوں میں سے سب طرف سے ایک ایک انگل. سمجھ میں آیا نہیں؟ تو کٹوانا تو ہے مگر ایک انگل سے زیادہ. اسی لیے فقہاء کہتے ہیں کہ پورے بالوں کو لے کر اس کو 4 انگلی کے برابر کاٹ لیا جائے تو اس سے یہ توقع کی جائے گی کہ پورے سر کے بالوں کا کچھ نہ کچھ حصہ اس میں سے کٹ گیا. اس سے یہ 1 انگل اور 4 انگل والی بات سے بھی کیا مسئلہ سامنے آیا کہ بالوں کا عورت کے لمبا ہونا، لٹکاوا ہونا، وہی شاید شریعت کو اور فقہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسی بات کو پسند کیا گیا. ورنہ کہا جا سکتا جتنے چاہے کا تعلق زیادہ زیادہ مڈاؤ مت، لیکن یہ جو اتنی مقدار مقرر کی گئی اس سے وہ مسئلہ نکلتا ہے. وعن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليس على النساء الحلق انما على النساء التقصير. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں پر منڈانا نہیں ہے، عورتوں کے ذمے، ان کے ذمے سے اتنا ہی کترنا ہے جس کو میں بتلا چکا ہوں. آگے اور چلیں بھائی. باب الفصل الاول عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه فجاءه رجل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح فقال اذبح ولا حرج
فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي فقال ارمي ولا حرج فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج متفق عليه. وفي رواية لمسلم أتاه رجل فقال حلقت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج وأتاه آخر فقال أفضت إلى البيت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج. میں پہلے اس کے ترجمہ اور مطلب بتانے سے پہلے ایک مسئلہ بتلاؤں، اور آ تو چکا آپ کے سامنے لیکن ذرا ذہن میں اس کو تازہ کر لینا چاہتا ہوں کہ حج کے جو اعمال ہیں، جو کام کرنے کے ہیں حج کے، ان کو ذہن میں رکھیے، ترتیب اس کی کیا ہے. 8 تاریخ کو مینا جانا ضروری نہیں ہے مگر مستحب ہے، اگر نہیں گئے کوئی حرج نہیں، لیکن اصل جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ 9 تاریخ. 9 تاریخ کو کہاں جانا؟ عرفات. اور 9 کی شام کو کہاں آنا؟ مزدلفہ. 10 کی صبح کو کہاں جانا؟ مینا. وہاں کیا کام کرنا؟ پہلے کنکری، پھر قربانی، پھر بال کٹانا، اور اس کے بعد طواف زیارت کے لیے جانا ہے. نہیں بات یہ ہیں وہ ضروری کام. ترتیب یہ ہے. اب اس کو ذہن میں جب آ گیا تو اب اس حدیث کو کا ترجمہ میں لے کر چلتا ہوں، پھر اس کے بعد میں بتاؤں گا انشاءاللہ کہ فقہا کیا کہتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں مینا کے اندر لوگوں کے واسطے آپ ٹھہرے. لوگ آپ سے سوال کرتے تھے، اسی لیے آپ ٹھہرے کہ بھائی آئیں، لوگ مسئلہ پوچھیں. کہ حج ایسا عمل نہیں ہے کہ بار بار ہوتا ہو، بعض لوگوں کو زندگی میں ایک ہی دفعہ ہونا ہے، تو اب وہ مسئلے جو ہیں پڑھے بھی ہوں تو بھی بھول جاتا ہے آدمی. تو اس واسطے آپ نے موقع دیا کہ لوگ آئیں مجھ سے مسائل پوچھیں. ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، میں نے اشعار نہیں کیا اور میں نے بال لم اشعر، مجھے پتا نہیں تھا، میں نے بال کٹوا لیے قبل اس کے کہ میں قربانی کروں. لم اشعر، مجھے پتا نہیں تھا. کیا ہونا چاہیے تھا؟ پہلے قربانی پھر بال کٹانا. اس نے کہا مجھے پتا نہیں تھا، میں نے قربانی سے پہلے بال کٹوا لیے. آپ نے فرمایا ذبح کر لے، کوئی حرج نہیں. ہو گیا. دوسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ مجھے پتا نہیں تھا، میں نے قربانی کر لی قبل اس کے کہ رمی کروں. پہلے رمی ہونی تھی پھر قربانی ہونی تھی. اس نے کہا مجھے پتا ہی نہیں تھا، میں نے پہلے قربانی کر لی. آپ نے فرمایا ارمی ولا حرج، رمی کر لو، کوئی حرج نہیں. فما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. آپ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عمل ایسا نہیں کہ جس کے بارے میں یہ پوچھا گیا ہو کہ میں نے پہلے کر لیا، میں نے بعد میں کر لیا، مگر آپ نے یہی فرمایا کوئی حرج نہیں، کر لو. یہ حدیث ہوئی. اور مسلم کی روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں نے بال کٹوا لیے قبل اس کے کہ میں رمی کروں. آپ نے فرمایا کہ رمی کر لو اور کوئی حرج نہیں. اور دوسرا آیا، اس نے کہا کہ میں نے بیت اللہ کا طواف کر لیا قبل اس کے کہ رمی کروں. آپ نے فرمایا کہ رمی کر لو اور کوئی حرج نہیں. یہ ہے مسئلہ. اس لیے دوسرے امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہما اس طرف گئے ہیں اس حدیث کے ظاہر کی بنیاد پر کہ ترتیب جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، مستحب ہے، سنت ہے، اس ترتیب سے کیا جائے. لیکن اگر ترتیب کے خلاف ہو جائے کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ آپ نے فرما دیا لا حرج. وہ تو ان الفاظ پر گئے. حنفیہ اور مالکیہ جو ہیں وہ کس طرف گئے؟ وہ کہتے ہیں کہ ترتیب واجب ہے، ترتیب کے خلاف ہوگا تو دم دینا پڑے گا. ہاں دم دے دے گا تو حج صحیح ہو جائے گا، دم نہیں دے گا تو گنہگار ہوگا. وہ دم اس کو ہر زندگی بھر کبھی نہ کبھی دینا ہی ہے حرم کے اندر. دلیل وہ کہتے ہیں کہ ایک اور روایت ہے ان کے سامنے، اور وہ روایت ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے. فتویٰ ہے ان کا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کسی نے یہی سوال کیا تھا کہ میں نے فلانا کام پہلے کر لیا اور فلانا کام بعد میں کیا، اسی طرح کے کاموں میں سے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے وہ کام جا کے کر لو مگر دم دو. وَأَوْجَبَ الدَّمْ کے الفاظ اس روایت کے اندر آتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ انہوں نے دم کو واجب کیا. اب ایک روایت یہ ہے اور دوسری روایت ابن عباس کی، یعنی ان کا فتویٰ.
حنفیہ نے دونوں کو سامنے رکھا. دونوں کو سامنے رکھ کر مطلب کیا نکالا؟ مطلب نکالا دم تو واجب ہوگا، ترتیب اس سے واجب معلوم ہوتی ہے، مگر اس حدیث کے معنی کیا ہوئے؟ اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ تمہارا حج باطل نہیں ہوا، کوئی حرج نہیں، اب وہ کام کر لو. مگر کوئی حرج نہیں وہ کام کر لو کہ یہ معنی نہیں ہے کہ اس کی تلافی کی جو صورت ہے وہ بھی نہ کرو. یہ ہے حنفیہ کا کہنا. اس طرح سے وہ اس روایت کو اور ابن عباس والی روایت کو دونوں کو جمع کر لیتے ہیں. جہاں تک شوافع کا مسئلہ ہے اور حنابلہ کا، حنبلیوں کا، وہ اس حدیث کے مطابق تو پورا ان کا عمل ہے، مگر وہ حدیث چھوٹ جاتی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما والی. تو حنفیہ دونوں کو جمع کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے معنی یہ ہوں گے کہ حج تمہارا صحیح ہو جائے گا، جا کے کر لو وہ کام، مگر اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ قربانی اگر واجب ہو رہی تو وہ بھی نہ کرو. وہ ایک الگ انڈرسٹوڈ ہے، یوں کہیے کہ وہ بات جو ہے ایسے ہی ہے کہ مثال کے طور پر کوئی شخص کہے کہ صاحب میں دوسری رکعت میں بیٹھا تھا 4 رکعت یہ 3 رکعت والی نماز میں، اور ہوا یہ کہ میں نے تحیات کے بعد کھڑے ہونے کے بجائے میں نے درود شریف پڑھ لیا اور دعائیں پڑھ لی. کوئی شخص کہے ٹھیک ہے کوئی بات، نماز تو ہو گئی، مگر جب وہ یوں کہے مثلا کہ سجدہ سہو بھی واجب ہے میرے پر یا نہیں، یہ مسئلہ الگ ہے. اگر وہ کہا کہ نہیں سجدہ سہو بھی واجب نہیں تو بات الگ ہے. لیکن چونکہ کہنے والے نے پوچھا اور بتانے والے نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کے معنی یہ بھی تو ہو سکتے ہیں کہ ان دونوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ سجدہ سہو ہو چکا، جبکہ سجدہ سہو واجب ہے. وہاں سجدہ سہو کرنا ہوگا. جس شخص نے التحیات کے بعد بیٹھا اور بیٹھ کر کے درود شریف پڑھ لیا یا کوئی اور دعا پڑھ لی، نہیں اٹھا وہ جبکہ اٹھنا تھا اس کو، اس پر سجدہ سہو واجب ہے. بلکہ اس پہ تو مسئلہ سے ہٹ کر ایک اور بات ہے کہ وہ ایک نقطہ بھی ہے اور لطیفہ بھی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس پر ان کے ہاں مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر کسی نے اللہم صلی علی بھی کہا اور صاحبین کا کہنا یہ ہے کہ علی محمد بھی کہا تو بھی اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. تو کسی نے کہا امام صاحب سے کہ آپ درود شریف پڑھنے کو بڑا سمجھتے ہیں، جیسے آج کل کے لوگ بھی تو ایسے مجتہد ہیں نا، ایسے ایسے مسئلے نکال لیتے ہیں، جہاں مسئلہ بتلاؤ تو اور الٹا سیدھا اس کے معنی مطلب نکالتے ہیں. کسی نے ایسے ہی پوچھا، اس نے کہا بے وقوف، میں درود شریف پڑھنے کو تھوڑی برا کہتا ہوں، میں کہتا ہوں غفلت کے ساتھ اس نے پڑھا ہے. سمجھ میں آیا؟ اس نے جو ہے غفلت کے ساتھ، یہ جو ہے یہ درود شریف پڑھنے کی جگہ نہیں تھی، اگر غافل نہ ہوتا تو نہ پڑھتا. میں سجدہ سہو واجب کر رہا ہوں اس کی غفلت کی وجہ سے، نہ کہ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے. سمجھ میں آیا؟ تو یہ ہے صحیح جواب جو انہوں نے دیا، اور واقع بھی وہی ہے. مگر وہی ہے کہ جن کا ذہن صحیح نہیں کام کرتا وہ ایسے مسئلے نکالتے ہیں. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ مسئلہ الگ ہے کہ یہاں دم دینا واجب ہے کہ نہیں، مگر یہ کہ دم دیا جائے گا اور اس سے اس کا حج صحیح ہو جائے گا. وعن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج فسأله رجل فقال رميت بعدما امسيت فقال لا حرج. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم النحر میں منا کے اندر پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں. آپ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ میں نے رمی کر لی بعد اس کے کہ آفتاب غروب ہو گیا. رمی کس وقت کرنی تھی؟ سورج چھپنے سے پہلے. تو اس نے پوچھا کہ میں نے رمی کر لی سورج غروب ہونے کے بعد، آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں. تو معلوم ہوا کہ ان سب چیزوں میں جیسے کہ روایتیں آ چکی ہیں، یہ روایت کس کی ہے؟ پھر دیکھیے وہاں روایت کس کی ہے؟ یہ ابن عباس کی. اور میں بتا چکا ہوں ابن عباس کا اپنا فتویٰ کیا ہے. سمجھ میں آیا؟ محدثین کا ایک اصول میں بتلاتا ہوں. محدثین کے یہاں اصول یہ ہے کہ اگر راوی صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت کرتا ہے اور بظاہر اس کا فتویٰ یا اس کا عمل جو ہے وہ اس روایت کے الفاظ کے مطابق نہیں ہو رہا ہے بظاہر، تو محدثین کہتے ہیں کہ ہم اس حدیث کا وہ معنی لیں گے کہ جو وہ عمل جو کر رہا ہے اس کے مطابق ہوگا. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس کا تو امکان ہی نہیں کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت لے اور پھر اس کے خلاف کرے. یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اس کے معنی یہ لیے ہیں، ہمارے نزدیک بھی وہی معنی معتبر ہوں گے. بات سمجھ میں آئی نہیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ ابن عباس اس کی روایت کرنے والے ہیں لا حرج، کوئی حرج نہیں، اور پھر فتویٰ وہ دے رہے ہیں، لہذا معنی وہی نکلیں گے کہ جو حنفیہ نے لیے ہیں کہ لا حرج کے معنی یہ ہے کہ حج ہو گیا مگر دم دے دو، یہ معنی لیں گے. یہ ایسا ہی ہے. اس سے ایک اور دوسرے مسئلے کی طرف متوجہ کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ شوافع اور دوسرے لوگ
بعض دوسرے حضرات، مجھے تو شوافے کا معلوم ہے کہ مغرب کی اذان کے بعد اور فرض سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، سنت۔ بخاری کے اندر روایت ہے، اس لیے وہ پڑھتے ہیں۔ حنفیہ کیا نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ محدثین کا اصول ہے۔ روایت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی، مگر حنفیہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر ہی کا جو عمل ہم کو احادیث میں ملتا ہے وہ یہ کہ انہوں نے کبھی نہیں پڑھی۔ لہذا جب راوی خود جو ہے اس روایت پر عمل نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روایت کسی زمانے کی رہی ہوگی۔ جب وہ خود عمل نہیں کر رہا ہے، راوی جو صحابی ہے، معلوم ہوتا ہے کسی زمانے میں ہوگی لیکن ابن عمر نے اس پر عمل نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ روایت چلی آ رہی لیکن اس کے بعد آپ نے کوئی اگر عمل ترک کر دیا وہ روایت ہم تک نہیں پہنچی، ابن عمر کا عمل جو ہے اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ یہ محدثین کا اصول ہے۔ تو یہ اور مقام کسی اور کا تو نہیں ہو سکتا، یہ صحابہ کا مقام ہے۔ صحابہ کی خصوصیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی روایت کریں تو پھر اگر عمل جو ہے وہ اس کی تصدیق کرے گا۔ بس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن علی قال اتاه رجل فقال یا رسول اللہ انی افضت قبل ان احلق قال احلق او قصر ولا حرج وجاء آخر فقال ذبحت قبل ان ارمی قال ارمی ولا حرج۔ جو مضمون اس حدیث کا ہے وہ اس سے پہلے حدیث میں گزر چکا ہے۔ پہلی فصل میں وہ بخاری کی روایت ہے، یہ ترمذی کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کہا کہ ان کے پاس ایک شخص آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے طواف زیارت میں نے کی ہے سر مڈانے سے پہلے، اور طواف زیارت کب ہونی چاہیے؟ کنکریاں مار کر اور سر مڈا کر پھر جائے طواف زیارت کرنے کے لیے، یہ تو ہے۔ آپ نے فرمایا کہ احلق او قصر، حلق کر لو یا بال کٹوا لو، یعنی مڈا لو یا بال کٹوا لو، کوئی حرج نہیں۔ یہ حنفیہ کے یہاں بھی ہے۔ حنفیہ کے یہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ طواف زیارت سے پہلے سر کو مڈا لے، ترتیب ہے یہ کہ طواف زیارت رمی کے بعد ہے، قربانی کے بعد ہے۔ اگر اس سے مراد یہ ہے کہ میں نے قربانی نہیں کی اور اسی واسطے میں نے حلق نہیں کیا اور میں نے طواف زیارت کر لیا، تب تو اس میں حنفیہ کے اس کے خلاف بیٹھتی جا کر حدیث۔ اور اگر اس کے معنی یہ ہیں قربانی نکلنی بال نہیں مڈا، مثلا اگر قربانی واجب تھی یا قربانی سرے سے واجب ہی نہیں تھی افراد کی وجہ سے اور طواف افاضہ کر لیا تو حنفیہ کا مسئلہ نہیں ٹوٹتا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ میں نے کہا کہ طواف زیارت کرنے کے لیے احرام کا کھولنا یا بالوں کا کٹانا ضروری نہیں ہے، احرام کی حالت میں بھی کر سکتے ہیں اور احرام کھول کر بھی کر سکتے ہیں۔ احرام کھولنے کا وقت کب ہو جاتا ہے؟ جب پہلی کنکریاں مار دی جائیں، اس کے بعد اگر قربانی واجب ہے تو قربانی کر کے، اور قربانی واجب نہیں تو بغیر قربانی کے ہو گیا۔ تو طواف زیارت جب چاہ کر لیں۔ تو اس لیے 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، میں نے کہا کہ اس حدیث کے معنی اور مطلب کے لحاظ سے ایک تو یہ کہ اس راوی کا مطلب کیا ہے سوال کرنے والے کا کہ میں نے قربانی بھی نہیں کی ابھی تک اور اسی لیے سر بھی نہیں مڈایا تو میں طواف زیارت کرنے چلا گیا، تو ترتیب بدل گئی۔ تب تو میں نے کہا کہ حنفیہ کے خلاف بیٹھتی ہے روایت۔ اور اگر معنی یہ ہے کہ میں نے بس احرام نہیں کھولا، سر نہیں مڈایا، ویسے ہی چلا گیا میں، تو پھر حنفیہ کا مسئلہ نہیں ٹوٹتا۔ جہاں تک کہ اس بات کا تعلق حنفیہ کے مسلک کے خلاف یہ روایتیں آ رہی ہیں، آگے اور بھی پہلے روایت پڑھ لیجیے پھر بتاؤں گا۔ 3 فصل، اسی کو میں نے کہا کھول دینا ضروری نہیں ہے، یعنی کھولنا اس کو اختیار ہو گیا، سمجھ میں آیا۔ لیکن اگر وہ بھی نہیں کھولے ہوئے ہے، ایسا ہوتا ہے
بعض لوگوں کو وہاں موقع نہیں ہوتا سر کے بال کٹانے کا. کہاں؟ مینا میں موقع نہیں ہوتا. وہ چاہتے ہیں چلو مکے جائیں گے, کسی وہاں اچھا انتظام ہے, وہاں جا کے کٹوا لیں گے. میں کہتا ہوں اگر وہ 4 دن بھی نہیں احرام کھولے, شریعت اس کو مجبور نہیں کرتی احرام کھولنے کے لیے. احرام کھلنے کا وقت ہو گیا, وہ چاہے تو کھول دے, لیکن اگر وہ نہیں کھول رہا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اس واسطے طواف زیارت احرام کی حالت میں ہو سکتا ہے. تو سوال کا میں نے کہا کہ سوال کے اندر 2 پہلو ہو سکتے ہیں. اس سوال میں سوال کا الفاظ تو یہ کہ میں نے طواف زیارت کر لی قبل اس کے کہ میں نے سر مڈایا, آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں. لیکن میں نے کہا کہ اس کے 2 پہلو ہو سکتے ہیں اس سوال میں. یا تو یہ کہ میں نے ابھی قربانی نہیں کی تو میں نے احرام نہیں کھولا اور میں طواف زیارت کرنے چلا گیا, تب تو میں نے کہا کہ آپ کا یہ فرمانا کوئی حرج نہیں, تو یہ حنفی مسلک کے خلاف بنتی بات جاتی. اور اگر اس کا معنی یہ ہے کہ بس میں نے بال نہیں کٹوائے اور میں کٹوا سکتا تھا لیکن احرام کی حالت میں میں چلا گیا, کٹوا سکتا تھا مگر نہیں کٹوایا, تو پھر حنفی مسلک کے خلاف نہیں بیٹھتی, اس لیے کوئی گنجائش ہے اس میں. سمجھ آ گیا تم سے؟ دوسرے دن کر سکتا, یہ تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں. طواف زیارت کا وقت شروع ہو جاتا ہے 10 تاریخ کو رمی کر لینے کے بعد, قربانی کر لینے کے بعد یہاں سے اس کے طواف کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اب چاہے وہ اسی دن کرے, چاہے دوسرے دن کرے اور چاہے تیسرے دن کرے, وہ وقت اس کا ہے بدستور. باقی نہیں کوئی وقت متعین نہیں. وعن اسامة بن شريك قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا فكان الناس يأتونه فمن قائل يقول يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو أخرت شيئا أو قدمت شيئا فكان يقول لا حرج إلا على رجل اقترض عرض مسلم وهو ظالم فذلك الذي حرج وهلك. اسامہ ابن شریک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاجی بن کر نکلا, یعنی حج کرنے کے لیے. لوگ آپ کے پاس آتے سوال کرنے کے لیے, کیونکہ آپ کے ساتھ پہلے ہی تو حج ہو رہا تھا نا صحابہ کا, اس لیے آپ کے پاس آتے کہ کیا یہ ہم سے ہو گیا, یہ ہم سے ہو گیا. تو کہنے والے نے بعض نے کہا یا رسول اللہ میں نے صحیح کر لی طواف سے پہلے. صحیح کب ہونی چاہیے؟ طواف کے بعد. یا میں نے فلانی چیز کو مؤخر کر دیا یا فلانی چیز کو پہلے کر لیا, کسی چیز کو پہلے کرنا تھا بعد میں کر لیا, کسی چیز کو بعد میں کرنا تھا پہلے کر لیا. تو آپ فرماتے تھے کوئی حرج نہیں. حرج تو اس شخص کے لیے ہے کہ جس نے کسی مسلمان کی عزت کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا. عزت کو نقصان پہنچانے کے مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں, کسی کو مار پیٹ کر دی, کسی کو گالی دے دی, کسی اس طرح کی چیزیں. یہ یقیناً جن چیزوں سے لوگ بچتے نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر متوجہ فرمایا. حج میں تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. حاصل یہ ہوا وہ ہوا ظالم, اس حالت میں کہ وہ ظلم کرنے والا ہے. اس کے معنی میں ظلم کرنے والے کے معنی یہ ہو گئے کہ اگر اس کی ایک مثال ہے کہ بھئی اگر کسی کے پیر کے نیچے چیمٹی آئے وہ تو تل ملائے گی. اگر مظلوم بن کر کے کسی کو تکلیف مثلا اس کی طرف سے پہنچی, پہلے ہی اس پر ظلم ہوا تھا, اب مظلوم ظالم کو کوئی تکلیف اگر پہنچا رہا ہے اس کو کیسے کہیں گے کہ تو نے بہت برا کام کیا, غلط کام کیا. آپ 6 سپارے کی پہلی آیت کی طرف لوٹیے. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ تعالی علی الاعلان غلط بات کہنے کو پسند نہیں کرتے. یعنی غلط بات کا مطلب کسی کو تکلیف پہنچانے والی بات, گالی دینا, غیبت کرنا, برائی کرنا کسی کی, اس کو اللہ پسند نہیں کرتا. الا من ظلم, سوائے اس شخص کے جس پر ظلم ہوا ہے. اگر کسی پر ظلم ہوا ہے اور وہ جا کر کہے کہ دیکھو صاحب میرے ساتھ اس شخص نے کیا, یہ تو بیچارہ مجبور ہے, اپنی شکایت نہیں کرے گا تو کیا کرے گا. میں تو وہی صورت یہاں ہے کہ اگر وہ مظلوم ہے تب اس سے نکلی اور کسی کو اس نے برا کہا ہے تو وہ تو بیچارہ مجبور ہے. ظالم کے معنی یہ ہے کہ یہ مظلوم نہیں ہے, یہ قصوروار بن رہا ہے دوسرے کو بلا وجہ ستا کر کے, یہ ہے وہ ظالم کے معنی. فذلک الذی حرج وہلک, آپ نے فرمایا یہ ہے حرج اور اس سے آدمی ہلاک ہو جاتا ہے.
ہم تو نہیں سمجھتے اس سے ہلاک ہوتا ہے، مگر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول کا فرمانا سچا ہے، قیامت میں یہ بات زیادہ تکلیف دہ ہوگی، کسی شخص نے جو ہے وہ کسی کو تکلیف پہنچائی، نقصان پہنچایا، برے لفظ استعمال کیے۔ حج میں تو خاص طور پر ان سے بچنا چاہیے، اس طرف آپ نے اشارہ کیا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، میں بتلا چکا تھا اس وقت بھی کہ حنفیہ اس طرح کی روایتوں کے معنی یہ لیتے ہیں کہ حرج نہ ہونے کے معنی یہ ہے کہ حج ہو گیا، مگر ظاہر ہے کہ اس نقصان کی تلافی کی جو صورتیں ہیں وہ کرنی ہوں گی۔ تو ایسا ہی ہے جیسے نماز میں کہ نماز کے اندر فساد کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو وہ ہے کہ اگر آپ سجدہ سہو کر لیں نماز صحیح ہو جاتی ہے، بس سمجھ میں آئی نہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ اس کی کوئی تلافی نہیں سوائے اس سے کہ آپ نماز کو دہرائیں۔ مثلا تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ ایک شخص وضو ہی ٹوٹ گئی، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ سجدہ سہو کر لینے سے نماز صحیح ہو جائے گی، یہ نماز ٹوٹ گئی۔ ایک صورت یہ ہے کہ نماز سارے فرائض ادا ہو رہے ہیں، کوئی واجب چھوٹا، تو واجب کے چھوٹنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اب اگر سجدہ سہو نہ ہوا تو فرض تو ادا ہو گیا نا، نماز جہاں تک فرض کا تعلق ہے وہ ادا ہو گیا، واجب کے چھوٹنے سے نقصان آیا ہے، اس کی تلافی کی صورت تجویز کر دی گئی۔ تو یہاں حنفیہ اس کے معنی یہ لیتے ہیں کہ وہ تلافی کی جو شکل ہے، مثلا اگر دم واجب ہوتا ہے تو دم واجب ہوگا، ہاں فرض نہیں چھوٹا، اس سے حج کے جو ارکان ہیں، فرائض ہیں، وہ صحیح صحیح ادا ہو گئے، یہ ہے اس کے معنی۔ یہ حنفیہ اس کا مطلب یہ لیتے ہیں، اور میں بتا چکا ہوں حنفیہ کے نزدیک دلیل ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ، اور آپ ذرا اسی صفحے کے اوپر پہلی روایت دیکھیے، ابن عباس کی ہے کہ نہیں؟ تو چونکہ ابن عباس روایت کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کس بات کی؟ یہی، کوئی حرج نہیں، یہ کام اگر کر لیا کوئی حرج نہیں، یہ راوی ہیں ابن عباس۔ اور ابن عباس کا خود فتویٰ کیا تھا کہ انہوں نے فتویٰ یہ دیا کہ دم واجب ہے۔ تو میں بتلا چکا تھا کہ محدثین کا یہاں اصول یہ ہے کہ صحابی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت کر رہے ہیں، اس کے الفاظ جو ہیں وہ ایک عموم کو بتلا رہے ہیں، عموم کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے، اور وہ راوی جو ہے، وہ صحابی جو روایت کر رہا ہے، وہ اس کے اندر کوئی ایگزمپشن دیتا ہے، تو یہ سمجھا جائے گا کہ نبی کے فرمانے کا منشا بھی یہی ہے کہ جو یہ صحابی فتویٰ دے رہا ہے۔ یہ محدثین کا اصول ہے۔ اس لیے حنفیہ کہتے ہیں کہ جب ابن عباس راوی ہیں اس لا حرج والی روایت کے، اور فتویٰ ان کا خود یہ ہے کہ وہ دم واجب کرتے ہیں، تو پھر ہم اس کو لیتے ہیں۔ تو چونکہ حنفیہ کا اصول یہ ہے کہ وہ ساری روایتوں کو جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی چھوٹنے نہ پائے، اس لیے ان کا فتویٰ یہ ہے۔ لیکن شوافع کے یہاں یہی ہے کہ وہ ظاہر حدیث پر چلتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے۔ باب خطبۃ یوم النحر ورمی ایام التشریق والتودیع، یوم النحر کا خطبہ اور ایام تشریق کہ جو رمی ہے اس کا بیان، اور اسی طرح سے اس میں جو رخصت ہوگی ایک حاجی کی مکہ مکرمہ سے، اس کا بھی تذکرہ۔ وعن ابی بکرۃ قال خطبنا النبي صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر قال ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان وقال أي شهر هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس ذا الحج قلنا بلى قال أي بلد هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس البلدة قلنا بلى قال فأي يوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس يوم النحر قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أو عام سامعين۔ یہ روایت میں یاد ہوگا خطبہ یوم النحر، تو میں خطبے کا جو حجۃ الوداع میں آپ کا خطبہ تھا اس پر مستقل طور پر میں 2 ہفتے میں بول چکا ہوں اور روایتوں کو میں لے بھی چکا ہوں، لیکن یہاں باہر
اس ذیل میں آئیے تو میں اس کو پھر لے لیتا ہوں. ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا خطبہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر میں. یوم النحر کون سا دن؟ 10 تاریخ. آپ نے فرمایا کہ زمانہ گھوم کر اپنی اس شکل پہ آ گیا کہ جس شکل پر اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا. جس دن پیدا کیا تھا اس دن کی جو ترتیب تھی اس پر آ گیا. اللہ تعالی نے آسمان اور زمینوں کو جو کی تخلیق فرمائی وہ 6 دن میں کی. اللہ خلق السماوات والارض فی 6 ایام، 6 دن کے اندر تخلیق فرمائی. تو 6 دن کی ایک ترتیب تھی. پہلا دن کون سا، دوسرا دن کون سا، تیسرا دن کون سا، چوتھا دن کون سا، یہ ترتیب تھی. اس ترتیب کے مطابق جو ہے یہ آج تک وہ کیلنڈر چلا جا رہا. سمجھ میں آیا؟ پہلا دن مثلا اگر آپ کے اپنے انگلش میں سیٹرڈے ہے، اس کے بعد دوسرا دن کون سا ہے؟ سنڈے ہے، تیسرا دن منڈے. اس طرح سے جو ترتیب ہے یہ ترتیب، اسی ترتیب پر اللہ سبحانہ و تعالی نے دنوں کو رکھا تھا. تو لیکن مشرکین مکہ نے ان میں تبدیلیاں کر دی تھی. مہینے اور ہفتے اگر بدل جائیں تو دن بھی بدل جاتے ہیں. تو انہوں نے مہینوں میں اور ہفتوں میں تبدیلیاں کر دی تھی اپنی مصلحت کے لیے. مصلحت کیا تھی؟ مصلحت یہ تھی کہ 4 مہینے قابل احترام تھے، جس کا تذکرہ ابھی اس حدیث میں بھی آ رہا ہے. ان 4 مہینوں کے اندر جنگ کرنے کو برا سمجھا جاتا تھا. قابل احترام تھے یہ مہینے. مشرکین مکہ کیا کرتے تھے کہ وہ جہاں دیکھا کہ بھئی لڑائی تو جاری رہنی چاہیے، تو اب انہوں نے اپنے مقصد کے واسطے کیا کیا کہ وہ اپنا دن بدل دیا کہ بھئی اب کے جو ہے مہینہ یہ نہیں ہوگا بلکہ 3 مہینے کے بعد آئے گا یہ مہینہ. یہ اس طرح کرتے تھے کیونکہ وہ بیت اللہ کے مجاور ہونے کی وجہ سے ان کی مذہبی پوزیشن تھی. یعنی لوگ ان کو اس نظر سے دیکھتے تھے کہ بھئی ان کو مذہبی معاملات میں فیصلہ کرنے کا حق ہے. جیسے ہندوستان کے ماحول میں برہمنوں کو حق ہے کہ جو وہ کہتے ہیں وہی مذہب ہے، یا کیا یوں کہ یہ کرسچینٹی کے اندر بھی اور جودائزم میں بھی. اب تو کیا صورت ہے معلوم نہیں، لیکن قرآن جو بتلاتا ہے وہ یہ کہ ان کے یہاں جو رابائز ہوتے تھے یا جو کیا کہتے ہیں ان کو پوپ ہوتے تھے، ان کو شریعت میں ترمیم کرنے کا پورا حق ہوتا تھا. اسی واسطے قرآن حکیم میں 2 جگہ ایک بات آئی ہے. ایک تو کہ کیا نام ہے وہ ربانیون، نہیں، اللہ کو چھوڑ کر یہ رابائی اور احبار کی جو انہوں نے پرستش کی ہے، وہ ایک آیت ہے. ایک جگہ وہ آیت یاد آ جائے گی تو پھر میں لے آؤں گا، لیکن معنی اس کا یہ ہے. تو ایک جو مسلمان ہو گئے تھے پہلے وہ اہل کتاب میں سے تھے، انہوں نے آ کر عرض کیا یا رسول مگر انہوں نے تو سنت تحریف کو ڈالی. تو شریعت میں ترمیم کرنے کا ان کو حق دے رکھا تھا قوم نے، ان کو وہ مقام دیا ہوا تھا. تو اس طرح سے مشرکین مکہ کی بھی صورت کہ وہ جو مسئلہ بتلا دیں عرب کے لوگ سمجھتے تھے یہ صحیح، اس لیے کہ مجاور ہیں بیت اللہ. وہ انہوں نے شکلیں بدل دی تھیں زمانے کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت پہ آ گیا. آج جو 10 ذی الحجہ ہے وہ حقیقتاً 10 ذی الحجہ ہے. اس لیے اس سے علماء نے یہ مسئلہ بھی سمجھا ہے کہ اسی لیے آپ نے اس سے پہلے حج نہیں کیا. حج جس سال کیا وہ سال وہ تھا کہ قدرتی طور پر وہ ٹائم ٹیبل جو ہے وہی بن کے آ گیا تھا کہ جس پر نبی اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق کی ہے. اس کو فرماتے ہیں آپ کہ زمانہ گھوم کر اپنی اس شکل پہ آ گیا ہے کہ جس ترتیب پر اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش فرمائی تھی. آپ نے فرمایا سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، جن میں سے 4 جو ہیں 4 مہینے وہ حرمت والے اور عزت والے مہینے، 3 تو اس میں کنٹینیو ہیں پے در پے. وہ کون کون سے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم کنٹینیو ہیں. اور ایک ہے رجب مضر. رجب کا مہینہ کون سا ہوتا ہے؟ شعبان سے پہلے کا رجب،
وہی رجب مضر کہلاتا ہے. دراصل رجب کا مہینہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن وبرة قال سألت ابن عمر متى أرمي الجمار قال إذا رمي إمامك فارمه فأعدت عليه المسألة فقال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. وبرا سے روایت ہے کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ میں رمی جمار کب کروں. کنکریاں مارنے کے بارے میں سوال ہے کہ میں کب کروں, یہ ٹائم اس کا کیا ہو. انہوں نے کہا کہ جب تمہارا امام رمی کرے تم بھی رمی کرو. امام سے مراد ہے کہ جو امیر الحج تجویز ہو. ظاہر ہے کہ اس زمانے میں اس کا تو کوئی امکان ہی نہیں کہ سیاسی بنیادوں پر کسی امام حج کے یوں کہ یہ تعین کا مسئلہ ہوتا ہو، بلکہ یہ کہ جس کو بھی امام بنایا جاتا تھا اور امیر، وہ صحابہ میں جو زیادہ عالم ہوتے مسائل سے انہی کو بناتے، چونکہ دور صحابہ کا ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے جو پوچھا جا رہا ہے تو خود ابن عمر صحابی ہیں، صحابہ کا دور ہے. تو اس لیے حاصل یہ ہوا کہ جب مسائل فقہ کا جاننے والا اور ماہر شریعت جو شروع کرے رمی، تو تم بھی اس وقت رمی شروع کرو. تو میں ان سے بار بار یہ پوچھتا رہا. راوی کہتے ہیں کہ میں ابن عمر سے برابر پوچھتا رہا کب رمی کروں کب رمی کروں، حالانکہ وہ جواب انہوں نے دیا تھا، لیکن چونکہ اس میں وقت متعین نہیں ہو رہا تھا. سوال یہ کہ امام کب رمی کرے وہ مسئلہ الگ ہے، لیکن ٹائم کیا ہے، سنت سے اس کا کیا ثبوت ملتا ہے، وہ سوال کا منشا یہ تھا. تو پھر ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کننا نتحین، ہم انتظار کیا کرتے تھے یہاں تک کہ جب سورج ڈھلنے لگے، زوال، تب ہم رمی کرتے ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ رمی کا اصل وقت دوپہر کے بعد سے شروع ہوتا ہے سورج غروب ہونے تک. 11 اور 12 تاریخ کی رمی کے تو یہی اوقات ہیں، لیکن 10 تاریخ کی رمی کے لیے فقہاء یہ کہتے ہیں کہ چونکہ 10 تاریخ کو کئی کام کرنے ہیں. رمی کے بعد قربانی دینی ہے، قربانی دینے کے بعد پھر حلق وغیرہ سے اور بال کٹانے سے فارغ ہو کر یا اس کے بغیر جو بھی ہے پھر طواف زیارت کے لیے جانا ہے. اس لیے اس دن یہ رہا کہ سورج نکلنے کے وقت سے اور شام تک جس وقت بھی چاہے رمی کر لی جائے پہلے دن، اگرچہ اصل وقت شروع ہوتا ہے زوال سے. لیکن 11 اور 12 میں چونکہ کوئی اس طرح کی الجھن ہے نہیں، ایک ہی کام کرنا ہے رمی، لہذا وہ 11 اور 12 کے دن زوال سے پہلے رمی نہ کی جائے، زوال کے بعد ہی رمی کی جانی چاہیے. یہ ہوا مسئلہ. وعن سالم عن ابن عمر انه كان يرمي جمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على اثر كل حصاة ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة ثم يأخذ بذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر عند كل حصاة ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. سالم روایت کرتے ہیں ابن عمر سے. یہ سالم جو ہیں یہ ابن عمر کے خادم بھی ہیں اور ابن عمر کے شاگرد بھی ہیں، اور بڑے مضبوط، جس کو میں نے پہلے بھی بتایا ہوگا کسی موقع پر کہ محدثین کے ہاں جو بہت ہی اسٹرانگ جو حدیث کا سلسلہ مانا جاتا ہے راویوں کا، اس میں یہ سالم اور ابن عمر یہ آتے ہیں. تو ابن عمر تک جو روایتیں پہنچتی ہیں اس میں سالم بہت مضبوط یہ سلسلہ سمجھا جاتا ہے. تو
تو ان بڑے عالم ہیں اور ابن عمر کے خادم ہیں اور ان کے شاگرد ہیں. تو سالم سے روایت ہے کہ وہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جمرہ دنیا پر 7 کنکریاں مارتے تھے. جمرہ دنیا، یہ دنیا و آخرت کے مقابلے میں نہیں، دنیا یہ عربی کا جو لفظ ہے دنوب سے معنی ہے، اور دنیا بھی اسی سے بنی ہے لفظ دنیا. دنوب کے معنی آتے ہیں قریب کے. جمرہ تو دنیا کا مطلب یہ ہے کہ وہ جمرہ جو حجاج کے خیموں سے قریب والا ہے. مسجد خیف جو لوگ جا چکے ہیں حج کے لیے بہت آسانی سے اس نقشے کو سمجھ سکتے ہیں کہ مینا میں جو مسجد بنی ہوئی ہے تو اس مسجد سے جب آپ مکے کی طرف کو رخ کریں قبلے کی طرف تو پہلا جمرہ جو آتا ہے اسی کو جمرہ دنیا کہتے ہیں کیونکہ یہ قریب ہو گیا. پھر اس کے بعد والا جمرہ وسطیٰ کہلاتا ہے. پھر اس کے بعد والا جو ہے جس کو بڑا شیطان کہتے ہیں وہ جمرہ عقبہ کہلاتا ہے کیونکہ وہ اس ویلی کا نام ہی عقبہ تھا. تو یہ جمرہ دنیا یعنی پہلا جمرہ وہ ہوئے مراد. تو جمرہ دنیا پر رمی کرتے تھے 7 کنکریوں سے اور ہر ایک کنکری کو مارتے وقت تکبیر کہا کرتے تھے. تو یہ ہوا جب ایک کنکری مارے اللہ اکبر اللہ اکبر اس طرح سے. ثم یتقدم، پھر وہاں سے آ جاتے بڑھتے اور یہاں تک کہ ذرا سکون لیتے. تو بھاگم دوڑ ایک کے پیچھے ایک بڑے اطمینان کے ساتھ کام ہونا، ذرا سا سکون ٹھہریں الگ ہٹ کر کے. پھر کھڑے ہو کر مستقبل قبلہ لمبے عرصے کے لیے نہیں مطلب کافی دیر تک کھڑے ہوتے اور دعا مانگتے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے. اپنے ہاتھوں کو اٹھانا دعا کے لیے. معلوم ہوا کہ صحابہ کا یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہوا ہے کہ دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھانا اللہ کے سامنے. پھر جمرہ وسطیٰ کی رمی کرتے 7 کنکریاں کے ساتھ اور ہر کنکری پر تکبیر پڑھتے. ثم یأخذ بذات الشمال، پھر وہ جمرہ وسطیٰ سے بائیں طرف کو ہوتے ہوئے جایا کرتے تھے جمرہ عقبہ کی طرف. جیسے ایسی کنکری ماری تو یوں بائیں طرف کو ہوتے ہوئے آخری بڑا شیطان جو ہے ادھر کنکریاں مارنے کے لیے. تو پھر راستہ لیتے بائیں طرف کو اور ذرا ٹھہر جاتے اور ٹھہر کر کے اور وہاں کھڑے ہو کر پھر مستقبل قبلہ دعا کرتے اور ہاتھ اٹھاتے دعا کے لیے اور کافی دیر تک کھڑے رہتے دعا مانگنے کے لیے. پھر جمرہ ذات عقبہ پر رمی جو بطن وادی کے اندر میں نے کہا تھا وہ ویلی جو ہے وادی کا ویلی کو، تو اس ویلی میں جو ہے وہ بڑا شیطان، اب تو وہ سب برابر کر دیا لیولی یکساں ہے کچھ فرق ہی نہیں معلوم ہوتا، لیکن اس زمانے میں تھوڑا سا وہ ویلی بنی ہوئی تھی اور بالکل میں بھی جب سن 75 میں 75 میں گیا اس وقت بھی پوزیشن یہ تھی کہ ادھر پہاڑ تھے بہت تنگ ویلی تھی تو وہاں وہ جمرہ عقبہ تھا. اب تو بالکل انہوں نے میدان کر دیا. تو وہاں جمرہ عقبہ پر جا کر کے رمی کرتے بطن وادی میں 7 کنکریاں مارتے اور ہر ایک کنکری پر تکبیر کہتے اور اس کے پاس کھڑے نہ ہوتے، وہاں سے واپس آ جاتے. تو دعا کے لیے 2 جگہ کھڑے ہوئے، جمرہ دنیا پر جمرہ وسطیٰ پر کافی دیر تک دعائیں کی، لیکن جمرہ عقبہ پر کنکریاں مار کے وہاں نہیں ٹھہرے دعاؤں کے واسطے بلکہ فوراً واپس ہو گئے. اور فرمایا کہ اسی طرح میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا ہے. تو یہ آپ کا طریقہ ہوا کہ 2 جگہ دعائیں مانگنا، 30 جگہ نہ مانگنا. وعن ابن عمر قال استأذن العباس بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يبيت بمکہ لیالی منى من اجل سقایته فآذن له. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت حاصل کی مینا کے جو زمانہ ہے مینا کا وہ کون سا زمانہ ہے 10 11 12 تو بیچ میں راتیں آئی نہیں آئیں 10 اور 11 کے بیچ کی رات اور 11 اور 12 کے بیچ کی رات، یہ 2 راتیں تو کم سے کم ہیں. تو ان راتوں میں مینا والی راتوں میں مکے کے اندر ٹھہرنے کی اجازت مانگی کس نے؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے. کس وجہ سے؟ کہ پانی پلانے کی وجہ سے. دراصل ابن عباس یہ جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ تھے، اگر آپ نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ بہت شروع سے قریش میں خاندانوں کے اندر بیت اللہ اور حجاج سے متعلق خدمتیں تقسیم تھی. کچھ لوگوں کے ذمہ تو تھا قیام کا انتظام کرنا، اکاموڈیشن جو تھا وہ انتظام کسی کے سپرد تھا.
کسی کے ذمہ تھا کھانے وانے کھلانے کا، حجاج دور دور سے آتے ہیں تو اب وہ ان کے کھانے وانے کا انتظام حج کے دوران کرنا، کسی کے ذمہ تھا پانی پلانے کا انتظام، اس کو سقایا کہتے ہیں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو تھے ان کے ذمہ تھا شروع سے پانی کا انتظام کرنا۔ اب آج تو سب جگہ ٹونٹیاں لگ گئی، پانی کی کوئی مشکل نہیں ہے، جہاں دیکھیے، اس زمانے میں تھوڑی تھی یہ صورت پانی، اور پھر یہ جس قدر سہولت ہوئی بھی، آج تو اور بھی زیادہ سہولت ہو گئی، کوئی حساب نہیں، لیکن آج سے 20-25 سال پہلے بھی ایک ہی ذریعہ تھا پانی کا، اور وہ ذریعہ تھا جو سمجھیے کہ علاوہ زمزم کے ذریعہ تھا وہ نہر کہ جو زبیدہ نے تیار کرائی تھی ہارون رشید کی بیوی نے، وہی پانی جو ہے مکے والوں کو ملتا تھا، اور وہی پانی مینا اور عرفات میں بھی ان کو ملتا تھا، زیر زمین اس کو بند کیا ہوا تھا اس کا پانی۔ اب تو میں جو 2 مرتبہ جانا ہوا تو اب تو اس طرح سے بھاگم دوڑ میں کوئی پتہ ہی نہیں چلا، بڑے آرام کے، لیکن سن 75 میں مجھے یاد ہے کہ جہاں خیمہ تھا ہم لوگوں کا تو وہاں اس کو خزانۃ المیاہ کہتے ہیں، تو معلمین کے لیے جو خیمے تجویز کیے جاتے تھے تو اس میں وہ جگہ ہوتی تھی زیر زمین کے جہاں اس پر ڈھکن لگا ہوا، اس کو اٹھایا اور رسی سے اور بیکٹ سے اس میں سے پانی نکالتے تھے، تو میں نے خود اس سے پانی نکالا، مجھے معلم صاحب نے اجازت دی تھی کیونکہ وہ تو ایک بیکٹ ہر ایک کو ملتا تھا۔ اب میرے ساتھ انہوں نے رعایت کی تھی اور جگہ بتا دی کسی کو بتانا نہیں، اور فلاں جگہ سے آپ جتنا چاہے پانی لے سکتے ہیں، تو میں خود جو تھا وہ پانی نکال کے لے آیا کرتا تھا، تو اس لیے وہ میں نے دیکھی ہے وہ۔ تو یہ بھی سہولت ظاہر ہے کہ بہت بات کی ہارون رشید کے زمانے کی، لیکن وہ زمانہ صحابہ کا کہاں کہاں سے پانی اس زمانے میں آتا ہوگا، تو اس لیے وہ ایک مستقل یوں کہیے کہ ایک انتظام کرنا پڑتا ہے، وہ انتظام حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے سپرد تھا۔ تو حضرت عباس نے عرض کیا کہ مجھ کو اجازت دی جائے کہ میں مینا کی راتوں میں مکے میں ٹھہروں، اس لیے کہ میری ذمہ داری پانی کا انتظام کرانا ہے حجاج کے واسطے، آپ نے اس کو اجازت دے دی۔ اس سے 2 مسئلے معلوم ہوئے، ایک تو یہ کہ راتوں کو مینا میں گزرنا چاہیے، یہ اگر علم نہ ہوتا حضرت عباس تو کہیں کو اجازت مانگتے، بات سمجھ آ رہی نہیں؟ حاجیوں کو رات مینا میں گزارنی ضروری ہے، اس لیے کہ اصل قیام کہتے ہی رات کے ٹھہرنے کو، دن میں تو آدمی کہیں بھی چلتا پھرتا رہتا ہے، رات گزرنی چاہیے مینا میں، ایک تو یہ ہوا۔ دوسرا یہ کہ اگر کوئی واقعتاً شرعی اور انتظامی مجبوری ہو تو اس کے تحت اس کی اجازت دی جا سکتی ہے، عباس کو اجازت ملی۔ اگر کسی کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں انتظامی معاملات میں اور وہ حج بھی کر رہا ہے تو وہ اس ضرورت کے تحت وہ جا سکتا ہے، میں اپنے ذات کے لیے نہ جائے۔ وعن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء الى السقاية فاستسقى فقال العباس يا فضل اذهب الى امك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها فقال اسقني فقال يا رسول الله انهم يجعلون ايديهم فيه قال اسقني فشرب منه ثم اتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها فقال اعملوا فانكم على عمل صالح ثم قال لولا ان تغلبوا لنزلت حتى اضع الحبل على هذه واشار الى عاتقه۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سقایا پر تشریف لائے۔ سقایا آپ یہاں اردو میں سقاوا کہتے ہیں اسے، ہمارے تو اس لفظ کو بدل دیا نا اردو میں، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نہیں ہوتا، سقاوا بولتے ہیں وہ تو، لیکن اصل لفظ سقایا۔ سقایا وہ جگہ جہاں پانی کو ذخیرہ کرتے ہیں اور اس سے پانی استعمال کے لیے لیتے ہیں، پینے کے لیے، اس کے لیے، وہ اس کو کہتے ہیں سقایا دراصل۔ تو سقایا پر آپ تشریف لائے اور آپ نے پانی مانگا، فاستسقا، آپ نے پینے کے لیے پانی مانگا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اے فضل، فضل کون ہیں؟ ان کے بیٹے ہیں، 2 بیٹے ہیں، عبداللہ اور فضل، فضل چھوٹے ہیں، عبداللہ بڑے ہیں۔ تو فضل کو کہا حضرت عباس نے جا اپنی ماں کے پاس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی لے کر آ اس کے پاس سے، انہوں نے پانی آپ کے لیے خصوصی پانی منگوایا کہ جا اپنی ماں سے اور وہاں سے ان کے پاس اچھا ریزرو پانی رکھا ہوا ہے وہ لے کر آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پلاؤ، آپ نے جس پانی پر آپ تشریف لگا اسی ذخیرے جسے سب لوگ پی رہے ہیں، مطلب یہ کہ آپ نے فرمایا مجھے اسی میں سے پلاؤ۔ تو انہوں نے کہا حضرت عباس نے یا رسول اللہ یہ لوگ اپنے ہاتھوں کو اس میں ڈال دیتے ہیں، تو پانی کا وہ ذخیرہ جو کھلا ہوا تھا اب اس میں برتن ڈال رہے ہیں، پانی ہاتھ پڑ رہا ہے، یہ تو وہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف ستھرا پانی جو ہے وہ دیا جائے جس میں ہاتھ نہ پڑے ہوئے ہوں، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اس میں لوگ اپنے ہاتھ ڈال دیتے ہیں۔
آپ نے فرمایا پلاؤ مجھے اسی میں سے. چنانچہ آپ نے اس سے پیا. پھر آپ زمزم پر تشریف لائے اور وہاں لوگ جو ہے وہ پانی پی بھی رہے تھے اور اس کے اندر کام بھی کر رہے تھے. جو بھی مطلب یہ ہے کہ پانی نکالنا اور اس طرح سے دوسروں کو پلانا، یہ سارے کام کر رہے تھے. آپ نے فرمایا کیے جاؤ کام، اس لیے کہ تم بہت نیک کام کر رہے ہو. انکم علی امر صالح. آپ نے فرمایا کہ اگر لولا ان تغلبوا من، اگر تم اس کا خیال نہ ہوتا کہ تم پریشان ہو جاؤ گے کیونکہ آپ اونٹنی پر ہیں، تو اونٹنی پر سوار ہیں، تو کہیں آپ نے فرمایا کہ اگر ایسا نہ ہوتا، مجھے خیال ہوتا کہ تم لوگ پریشانی میں پڑ جاؤ گے، تو میں خود اترتا اور میں رسی لے کر کے اور میں نکالتا پانی اس میں سے، یہاں تک کہ میرے یہاں جو ہے اس کے نشان پڑ جاتے رسیاں کھینچنے کے، یہاں باندھ کر رسی جو کھینچتے ہیں. آپ نے فرمایا یہاں تک کہ میرے نشان پڑ جاتے، میں اتنا پانی کھینچتا. معلوم ہوا کہ زمزم کا پانی نکالنا، نکال کر پینا، پلانا، دوسروں کی خدمت کرنا، یہ بہت اچھا عمل ہے. آپ نے اس کی تعریف فرمایا اور کہا میں بھی کرتا، مگر مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں تم لوگوں کو اس سے پریشانی نہ ہو کہ میں سواری پر ہوں اور یہ ہے وہ ہے، تمہارے کام میں حرج ہوگا اس سے. وعن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب الى البيت فطاف به. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی اور عصر کی نماز پڑھی اور مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی. یہ بات ہو رہی ہے اصل میں جس دن مینا کا قیام ختم ہو رہا ہے، 12 تاریخ آخری دن، تو اب آپ وہاں سے چلے ہیں. تو آپ نے ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء پڑھی. پھر آپ نے کچھ دیر آرام فرمایا وادی محصب کے اندر، ایک جگہ ہے وہاں آپ نے آرام فرمایا مکے اور مینا کے درمیان. مکے اور مینا کا فاصلہ کتنا؟ 3 میل ہے. تو 3 میل کے درمیان میں ایک جگہ ہے. یہ جگہ آپ جو حج کو جا چکے ہیں یا عمرے کے لیے ان کو یاد اگر ہے، یہ جو جنت المعالی جدھر ہے قبرستان مکے کا، کبھی آپ حضرات گئے ہیں نہیں؟ قبرستان جو ہے ہاں ادھر جو ہے، اس سے آگے تھوڑا سا یہ وادی محصب تھا. آپ جو تشریف لائے تھے حج سے فارغ ہو کر ادھر سے تشریف لائے تھے، تو وہ راستہ تھا مینا سے واپسی کا. تو ادھر وادی محصب اس طرف ہے، وہاں آپ نے آرام فرمایا تھا. اور آپ نے تھوڑی دیر دن کو آرام فرمایا، رات میں آرام فرمایا. پھر آپ سوار ہوئے بیت اللہ کی طرف جانے کے لیے.